خواتین اور حضرات السلام علیکم. میرا نام شہاب کرنی ہے. I95 ٹیلی ویژن کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اسی لحاظ سے میں نے آج کی نشست میں اپنا مہمان چنا ہے. ان کے تعارف سے پہلے میں آج کا جو ٹاپک ہے اس کو میں پہلے بیان کر دوں. بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ اس وقت پاکستان پھر ایک دوراہے سے کہہ لیں نازک دوراہے، ہم 74 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک کراس روڈ اور نازک دوراہے سے گزر رہا ہے. وہ نازک دوراہے ختم ہی نہیں ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ 74 سال پہلے ایک ملک تو بنا دیا، ہم قوم نہ بنا سکے. اور آج تک جو ہے وہ لنگوسٹیکلی اور ریلیجسلی ہم نے اتنے ڈویژن پیدا کر دیے ہیں کہ ہم نے جو قوم بنانے کی جو نسخہ ہوتا ہے، نسخہ کیمیا جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم نے ریورس کر کے ڈیوائیڈ کر دیا ہے لسانی طور پہ اور مذہبی طور پہ لیبل لگا کے. اور وہاں پاکستان کی تاریخ میں جن لوگوں نے رول پلے کیا، پاکستان کے ریکنسٹرکشن میں جنہوں نے رول پلے کیا، ان کو یا تو زبان کے اوپر یا لیفٹ اور رائٹ کر کے کہ بھئی پروگریسو ہے، لبرل ہے، یا مذہبی طور پہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم نے اس قوم کو بنانے کی جسارت ہی نہیں کری، پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا. اس حوالے کے ساتھ، اس ٹاپک کے ساتھ میرے ساتھ بہت معتبر میرے بزرگ شخصیت ہیں طاہر خان صاحب. لیکن میں طاہر خان صاحب کا کیوں میں نے سلیکٹ کیا ہے کہ ان کا اور ان کے خاندان کی ایک پوری تاریخ ہے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد اور آج تک. طاہر خان صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا مجھے. کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ خیالات، شہاب کرنی صاحب آپ نے مجھے انوائٹ کیا سے لے کے اپنے خیالات. مسئلہ جی اب آپ جب اپنے خاندان کا بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میرے سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے. جی فرمائیے گا. ٹھیک ہے جی. وہ یہ ہے کہ میرا تعلق ایک لودھی افغان خاندان سے جو بادشاہ تھے اس سے ہے. میرے درمیان میں تو میں کاٹ دیتا ہوں. میرے نانا جو تھے سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان آف ٹوپی، وہ سول سروس میں تھے اور وہ ریٹائر ہوئے تو ان کو فکر ہوئی کہ مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہے. علی گڑھ گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑی بری حالت میں ہیں. انہوں نے کہا جی ایک ہاسٹل بنا دیں ہمارے لیے یہاں تاکہ ہم رہے. تو صاحبزادہ عبدالقیوم آئے واپس سن 8 میں اور انہوں نے ایک کالج بنانے کا فیصلہ کیا جو انہوں نے 1500 ایکڑ زمین خریدی پشاور کے پاس. اس وقت پشاور میں ایڈورڈز کالج اور لاہور میں جو تھا یہ گورنمنٹ کالج لاہور یا 2-3 کالج کچھ بھی نہیں تھا. یہ آپ دیکھیں 300 میل کا یہ فاصلہ ہے. تو انہوں نے بنانے کی شروع کی، لیکن ان کو مذہبی جماعتوں کی طرف سے جو آج کل پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے انہوں نے ریزسٹ کیا اور پتھر ہمارے گھروں میں ٹوپی میں پھینکتے تھے. وہ لمبی باتیں ہیں. تو انہوں نے شروع کیا اور یہ بڑا مشکل کام تھا. کوئی اس وقت ایسی ٹرکس وغیرہ تو ہوتے نہیں ہے، تو بیل گاڑیوں میں وہاں لے گئے اور صبح جاتے تھے تو پتھر ملاؤں نے دور جگہوں میں پھینکے ہوتے تھے اور وہ بڑی مشکل سے انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے اسلامیہ کالجیٹ اردو میڈیم بنایا جس میں بچے آئے پڑھے. اور دوسرا ہمارا سسٹم تھا کہ انگریزی کا تھا تو بچے انگریزی میں پڑھے تھے جو نوابوں وہ آئے اور جیسے وہ نکلے ہائی سکول پاس کر کے ان کے لیے اسلامیہ کالج تیار تھا جو اس وقت دارالعلوم سرحد تھا. اس میں تمام ایم اے تک کی کلاسیں تھی. تو یہ ان کی خدمات تھی. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت زیادہ عمارات کی تعمیر کی پشاور شہر کے اندر، پشاور کے آس پاس. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اسلامیہ کالج کی بات بعد میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. ان کی دوستی محمد علی جناح سے بہت زیادہ تھی جن کو بھی مسلمانان ہند کی بڑی فکر تھی. اور آپ حیران ہوں گے کہ محمد علی جناح نے اپنی تمام جائیداد اسلامیہ کالج ٹرسٹ میں دی، حالانکہ خود وہ سندھ میں پڑھتے رہے، وہ مدرسۃ الاسلام میں افندی صاحب کے، اور بہت محبت کرتے تھے. یہاں تک کی بات ہوئی کہ انہوں نے یہ بات میرے سامنے ہوئی، ہم اس کا وٹنس ہوں، یعنی پاکستان جب بنا کہ اگر صاحبزادہ عبدالقیوم خان زندہ ہوتے تو وہ وزیر اعظم ہوتے. لیکن صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے اپنی ساری زندگی وفات تک، اچھا آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ سب سے پہلے جب صوبہ بنا تو وہ وزیر اعلیٰ بن گئے
وہ ریٹائر ہوئے تھے چیف سیکرٹری یا کچھ اور ممبر پارلیمنٹ بنے اور وہ انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا ایک شریعت بل پاس کیا. اس شریعت بل میں یہ تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو ماں کو بہنوں کو اور اپنی اسٹیپ مدر اور سب کو جو اسلام تھا تو مذہبی جماعتوں نے ایجوٹیشن کیا اور انہوں نے وہ بل 200 آدمی مر گئے اور وہ جو آج کل کہتے ہیں کہ اسلام لاتے ہیں وہ اسلام کے خلاف اس وقت کام کر رہے تھے. صاحبزادہ عبدالقیوم کو وہ بل منسوخ کرنا پڑا اسمبلی سے. تو یہ وہ تاریخ تھی جو 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 ان کی تھی ساری جو اسٹرگل کی زندگی تھی. تو آگے کی طرف چلتے ہیں اپنے اور لوگوں کا حال بتائیے. جی جی میرے ایک ماموں تھے کرنل خورشید جو پہلے ہندوستانی تھے جن کو کمیشن ملا. وہ ریٹائرڈ ہوئے 30s میں کئی کرنل تو وہ پھر سول سروس میں چلے گئے کمشنر ڈی سی رہے. وہ ان کو غالباً لاؤڈ ماؤنٹ بیٹن سے پہلے جو تھا مجھے یاد نہیں لدت گاؤں تھے یا کون تھے انہوں نے اس کو اے جی بلوچستان بنایا گورنر. وہ گورنر تو تھا نہیں یہ تو ٹیریٹری تھی. تو وہاں جا کے پھر جناح صاحب سے تو پہلے تعلقات تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جرگہ کرائیں اور یہ کریں اور انہوں نے پھر جرگہ وغیرہ کرایا اور بلوچستان کو پاکستان میں شامل کیا جو آج کل آپ کا سی پیک اور سوئی گیس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں سے نکل رہا ہے. کرنل خورشید کو جناح صاحب نے اس کا پہلا گورنر مقرر کیا کہ تم ہوگے صوبہ سرحد کے. لیکن پہلے سر جارج روسکیپل تھے وہ بنے پھر سر جارج کے نہیں وہ دونوں ہمارے ٹوپی میں آ کے رہتے تھے. اور جارج یہ غیر ضروری سی بات ہے جو روسکیپل تھے وہ پٹھانوں کی طرح رہتے چپلی بڑی محبت کرتے تھے. وہ بڑے جو انگریز جیسے خدمت گار تھے. تو وہ پھر میرے ماموں سن 50 میں گورنر بنے لیکن جناح صاحب فوت ہو چکے ان کی وصیت تھی. اچھا اس کے حوالے سے سوری ٹو انٹرپٹ سر ظفر اللہ خان کے بارے میں بتائیے گا ذرا سا. جی ظفر اللہ خان صاحب جو تھے ان کا تعلق سیالکوٹ ڈسکر سے تھا. وہ جب مسلمانوں کی اسٹرگل شروع ہوئی تو انہوں نے جناح صاحب کا ساتھ دیا. ظفر اللہ خان نے سن 11 میں بار اطلاع کیا تھا. پھر وہ ڈسکا سے اور ان کے دوسرے بھائی شکر اللہ خان وہ دونوں ممبر منتخب ہوئے پری پارٹیشن. لیکن مسلم لیگ میں وہ بڑے ایکٹیو رہے اور جناح صاحب کے پراعتماد ساتھیوں میں سے تھے. جب سن 27 میں ریڈ کلف کمیشن آیا تو اس کے سامنے بھی انہوں نے کہا کہ تم اپنا کیس پیش کرو جو یہ اس کا ہے. ریڈ کلف کے ساتھ بھی اور وہ بڑے لکھے پڑے تھے بار اطلاع تھے وہ تھے ان کی قابلیت و بیان. وہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں یونائٹڈ انڈیا میں سن 28 میں مائننگ منسٹر ہوئے پھر وہ ٹریڈ منسٹر ہوئے پھر ریلوے منسٹر ہوئے اور پھر انڈین ایمبیسڈر ہوتے تھے وہ چائنا میں رہے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا بھی بہت بڑا رول رہا پوسٹ پاکستان سینیریو کے اندر خدمات رہی. اب ہم تھوڑا سا اور آگے کی طرف آتے ہیں طاہر خان صاحب کہ 65 کی جنگ میں کچھ لوگوں نے بڑا رول پلے کیا ان کا بھی تعارف کرا دیجیے ذرا. 65 کی جنگ میں ہوا یہ تھا کہ پاکستان کی ایک تو فوج بہت کم تھی. تو اس وقت لاہور پہ ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے بڑے بھائی کرنل اور مختار تھے اور اس میں کرنل عارف جان اور عزیز بٹی اور وہ تو لاہور کا جو دفاع کیا تھا پہلا اس میں میرے بڑے بھائی کرنل اور مختار شامل تھے. اور وہ جو ایک بٹالین نے 3 بریگیڈ کو روکا تھا. پھر سیالکوٹ پہ انہوں نے 600 ٹینکوں سے حملہ کیا. تو جنرل عبد العلی ملک صاحب بریگیڈ کمانڈر تھے. تو عبد الملی صاحب نے بلایا. اچھا اس میں میرے ایک اور رشتہ دار تھے میں ان کا نام بھول گیا جنہوں نے بم باندھ کے وہ ٹینک اڑایا تھا وہ بھی میرے رشتہ دار تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تو کوئی نہ اینٹی ٹینک ہے نہ کچھ ہے. تو انہوں نے پھر وہ راستے میں وہ کر کے اور وہ لیٹ گئے اور اوپر کیموفلاج کیا اور وہ ٹینکوں کو اڑایا. تو اس طرح سے وہ جو ہے عبد الملک کو جو ہے وہ جو ہے ہیرو آف جو چونڈا کہتے ہیں. اختر سہیل ملک تو جب جنگ ہوئی تو وہ تو جو ان کا آپریشن تھا اس کی وجہ سے تو اخنور تک پہنچ گئے. کشمیر تو فتح ہو گیا آگے تو سیالکوٹ ہے. جی خان صاحب میں سن لیا کوئی وجہ تھی ان سوالات کی مجھے کرنے سے کیونکہ آج کی تھیم جو ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں. جی اب
یہ بڑے بڑے ہمارے ہیرو تھے، ایز پاکستانی کنٹریبیوٹ کیا، سیاست میں کیا، وکالت میں کیا، جنرل اسمبلی میں کیا، 65 کی جنگ میں رول پلے کیا. پھر یہ 1970 اور 71 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے ٹیک اوور کر لیا، اور جی 73 اور 74 میں پھر یہ کیا ایسا عذاب نازل ہوا کہ ان محب وطن لوگوں کو لیبل کرنا شروع کر دیا ایک خاص فکر یا مذہب کی خاطر. اور آپ جیسے جو لوگ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ، وہ آہستہ آہستہ مائگریٹ کر کے دنیا بھر میں آنے لگے، جس میں آپ بھی شامل ہیں. ایسے کیا حالات پیدا ہوئے اور کیوں پیدا ہوئے، خاص کر مذہب کے نام پہ اور فقہ کے نام پہ اور فالوئنگ کے نام پہ؟ یعنی وہ قوم ٹوٹتی کیوں چلی گئی؟ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں، یہ بڑا ایک علیحدہ اس پہ کمپلیٹ پروگرام ہم کریں اور میں گے. مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں لیبلنگ کی بات کر رہا ہوں. مذہب کے اوپر تو ہم الگ گفتگو ہاں کر ہاں، سکتے جی جی جی. ہیں. جی اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں سرکاری طور پہ ہماری اداروں نے اس وہابیزم کو پروموٹ کیا. آپ کو شاید علم نہ ہو، مجھے اس کی تفصیل معلوم ہے کہ ایک مغربی طاقت نے سب سے پہلے 1951-2 میں جماعت اسلامی کو اسپانسر کرنا، پیسے دینے شروع کیے. انہوں نے آ کے ملک میں یہ اس کا کیا، اور دوسری مذہبی قوتوں کی بھی. اب جب بھٹو صاحب کے ایوب خان کے خلاف ایجیٹیشن ہوا، تو اس میں ایک مغربی طاقت نے اور مذہبی طاقتوں نے ایجیٹیشن کی. مغربی طاقتوں کو بھی سپورٹ تھی، بھٹو صاحب کو بھی سپورٹ تھی، کیونکہ امریکہ ناراض ہو گیا تھا اس سے، ایوب خان سے. اور مذہبی طاقت پہلے، کیونکہ ایوب خان نے ان مذہبی جماعتوں پر پابندی لگائی، ان کو کہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہی مذہبی آتوں نے آ کر، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو 1967 میں ایک امریکہ نے یا سی آئی اے نے، یہ میں الفاظ لکھ کے صحیح کہہ رہا ہوں، چیک بھیجا 75 لاکھ. آپ اندازہ لگائیں کہ 75 لاکھ بہت بڑی. جو مولانا کوثر نیازی جنرل سیکرٹری تھے جماعت اسلامی کے، ان کے نام آیا، اس نے اکاؤنٹ میں جمع کیا، اور جماعت اسلامی سے جھگڑا ہوا، انہوں نے اس کو نکال دیا. اس نے کہا جی آپ لوگوں نے بڑے مال کھایا ہے جماعت اسلامی والوں کو، یہ میرا حصہ ہے. اور یہ نصرت ایک رسالہ لیتا تھا پیپل پارٹی کا، اس میں یہ ہے. لیکن یہ غیر ضروری باتیں ہیں. ان مذہبی، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں قابل لوگ ہوں بزنس میں، کارخانے میں، اور آپ ان کو نکال لیں تو وہ کارخانہ ٹھپ ہو جائے گا، وہ بزنس ٹھپ. یہی بات ہوئی ایم جی او کی. یہ ایسے لوگوں کی بڑی تعداد تھی جن کو انہوں نے کافر کافر کیا، وہ کیا. نہیں، میں آپ رک گئے وہ کہتے لیکن میرا حق بنتا ہے، میں اس کو ایڈ کر دوں ہاں گا. جی 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 آئی ریسپیکٹ. یہی میرا موضوع تھا کہ ہم نے قوم کو کس طرح سے تفریق کر کے اور بانٹا. جی اور جی پہلے ہم نے، مجھے اجازت دیجیے، پہلے ہم نے بنگالیوں سے نفرت کی. یونائٹڈ پاکستان جناح صاحب کا توڑ دیا 1971 میں. جی اس کے بعد ہم نے لیبل کرنا شروع کیا لوگوں کو کہ بھائی فلاں احمدی ہے، ان کو ہراس کیا، جو بھی اس کی وجوہات تھی، جی میں ناموں میں نہیں جانا چاہ رہا. ایک جو برین ڈرین ہوا ہے پاکستان سے اور ویلتھ کا، وہ احمدی کمیونٹی کی شکل میں، آپ کی شکل میں ہوا. آپ جی نہ کہیے، میں نے کہہ دیا وہ. اچھا، جی 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 اس کے بعد کراچی سے مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا کام شروع ہوا، جی پھر بلوچیوں کو لگانے کا شروع ہوا. اب وہاں سے ڈویژن شروع ہوا اس کے بعد کہ فلاں پروگریسو ہے، فلاں رائٹ ونگ کا ہے. 1980 کے بعد جو ہے وہ ڈیوائڈ مزید شروع ہو گیا. مزید وہ دیوبندی آ گئے، اور سعودی عرب سے پیسہ آ رہا ہے، شام سے پیسہ آ رہا ہے، لیبیا سے پیسہ آ رہا ہے. یعنی وہ جو پاکستان کا کانسیپٹ دیکھا تھا علامہ اقبال نے اور جناح صاحب نے امپلیمنٹ کیا تھا، وہ تو پیچھے رہ گیا. اور ہم ملک اور قوم کو ڈیوائڈ، قوم تو بننی تھی، ملک کو بھی ڈیوائڈ کر دیا ہم نے. تو یہ ٹرینڈ کب تک چلیں گے طاہر خان صاحب؟ کیونکہ آپ کی اور اتنی عمر ہے، آپ نے پورا پروگریس دیکھی ہے. کیا از دس ہیلدی فار اے نیشن؟ یہ بتائیے. نہیں جی، دیکھیں آپ، میں امریکہ میں رہتا ہوں. مجھے یاد ہے جب 9/11 کا ہوا تو میں وہاں سینٹ میریز کاؤنٹی میں تھا، تو وہاں میں نے کہا کہ جی میں مسلمان ہوں. اور وہ سر امریکہ بڑا شہر جو تھا غصے میں تھا. تو ایک فرینڈ میرا وہ جاننے والا تھا، تو مجھے کہتا ہے کہ یو آر امریکن، یعنی آپ کے پاس گرین کارڈ ہے. میں نے کہا کہ وی آر آل امیریکنس. یہاں پہ تو اس قسم کی ڈویژن ہے ہی نہیں.
ٹھیک ہے نا. ہمیں ہر قوم کو بڑی وہ پاکستان میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو جناح صاحب کی 11 ستمبر کی تقریر ہے وہ بڑی واضح ہے کہ آپ اپنے مندروں میں جائیں، عبادت خانوں میں جائیں، چرچوں میں جائیں، آپ کی حیثیت بحیثیت پاکستانی رہے گی، مذہبی نہیں. یہ نہیں کہ مذہب ختم ہو جائے گا، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں. وہ ریکارڈنگ بھی آپ کسی وقت کسی پروگرام میں لگا دیں، لیکن وہ یہ اسلامک ریپبلک کا پاکستان نہیں تھا. 47 میں ریپبلک آف پاکستان تھا. آپ کو علم ہے کہ تمام مذہبی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی تھی پاکستان کی. جماعت اسلامی کے وہ تفاصیر میرے پاس موجود ہے. جمعیت علماء نے جو مولانا مفتی محمود اور ان کے والد تھے، پھر جمہوریت علماء ہند کے جو تھے سارے احرائی جو تھے، خاکسار سارے مخالف تھے. وہ آئے اور انہوں نے یہ گرمانی نے اور یہ اس میں دولتانہ نے اور جماعت اسلامی انہوں نے مل کے اسلامک ریپبلک کر دیا. اور جب یہ انہوں نے کیا تو پھر ان کو یہ بھی نظر آنے لگا کہ یار فلاں فلاں تو کافر ہے، اسلامک میں کیسے آ گئے. تو انہوں نے یہ اب جب خان صاحب کافروں کی بات کرتے ہیں تو ابھی تقریباً 3 ہفتے پہلے کراچی میں ایک جلوس نکلا. جی اس جلوس میں مفتی منیب الرحمان جو رویت حلال کمیٹی کے سرکاری خرچے کے اوپر وی آئی پی کا پروٹوکول لیتے ہیں، ہاں ان کا بھی حصہ ڈالا تھا انہوں نے، اور وہاں نعرے لگے شیعوں کے اوپر کہ شیعہ جی کافر ہے. جی جی تو یہاں احمدیوں کے اوپر نہیں کافر کا وہ ہو گیا، اب شیعوں کا شروع ہو گیا نیا جو ہے. دیکھیں کبھی تو سعودی ریال آ جاتے ہیں، کبھی ایران سے آ جاتے ہیں، کبھی ہم بچپن سے بڑے ہو رہے تھے تو خدا حافظ کہتے تھے ایک دوسرے کو، معلوم ہوا 80 کے بعد خدا حافظ سے اللہ حافظ پہ آ گئے. ہاں اب جس کے اب کل کو پتہ نہیں ڈالر آئیں گے یا قطر سے پیسے آئیں گے یا بحرین سے کہیں سے، ہم نے کیا بنا دینا ہے اپنے خدا کو اور اللہ کو. اللہ ہی جانے کہ اس قوم کا کون سا اینڈ ہوگا اور کہاں سے ہم عقل کے ہوش کے ناخن لیں گے. تو بڑا دیکھیں دل دکھتا ہے ان باتوں سے. آپ کیا کہیں گے خان صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ محمد علی جناح 1934 میں فرنٹیئر میں بڑے نواب خان خوانین تھے. وہ میرے نانا سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان کے گھر آ کے ٹھہرے. وہ مکان موجود ہے، اس پہ تختی بھی لگی ہوئی ہے. جناح صاحب سیکولر آدمی تھے. میں یہ نہیں کہتا، میں کسی کے ایمان کا وہ نہیں کہتا، لیکن وہاں رہے 2-3 ہفتے، کوئی نماز نہیں پڑھی انہوں نے، اور نہ کوئی کسی مسجد معبد خان بھی ساتھ تھی، اور قاسم علی خان وہ نہیں گئے. وہ آ کے مختلف غیر مسلموں کے حقوق ملے اور ان کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ پاکستان ہندوؤں کا، وہ ساری ہندوؤں کا، سکھوں کا، کرسچن بڑی، پشاور میں یہودی ہوتے تھے وہ بھی. تو اب اگر ہم دیکھیں تو ظفر اللہ خان فاؤنڈر، محمد علی جناح شیعہ تھے اور ظفر اللہ خان احمدی تھے. ظفر اللہ خان نے قرارداد مقاصد بھی لکھی اور 47 کی قرارداد بھی کی. ایک بات میں اس میں کرتا ہوں میرے انٹرویو کے بعد شاید، کہ علامہ اقبال نے کبھی بھی پاکستان کی حمایت نہیں کی. وہ 37 میں جو خطبہ اعلی باد ہے اس میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہندوستان کی اس فوج میں جس میں جو بنائی جائے گی مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے تو وہ ہندوستان کا دفاع کریں گے. انہوں نے کبھی بھی، دیکھیں پاکستان کا تو نام ہی وہ چودھری رحمت علی نے رکھا تھا 37 میں، اور دیر واز نو لنک بٹوین علامہ اقبال اور وہ. اور علامہ اقبال پھر 32-33 کے بعد وہ بیمار رہتے تھے 31-32 کے بعد. تو وہ جو 38 میں فوت ہوئے، انہوں نے 38 سے پہلے ایک بات کی کہ فلاں اخبار میں کہتا ہوں، اور اس میں وہاں سارے جہاں سے اچھا، اور اس نے انکار کر دیا کہ ہم ہندوستان جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی. تو وہ اس نے کہا، اس نے کبھی یہ زبردستی ہم نے اس کے بیٹے نے انٹرویو دیا جسٹس جاوید اقبال نے کہ میرے باپ نے کوئی خواب نہیں دیکھا. اچھا، اور یہ واقعی حقیقت ہے یہ حقیقت ہے جی، اس پہ تحقیق ہو سکتی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ہم زبردستی ہیرو بناتے ہیں. جیسے آج کل جنرل ضیاء الحق کے بیٹے کا انٹرویو آیا اور اس کو کہا کہ دیکھو تمہارے باپ نے تو جہاد افغانستان کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. تو بڑا اس کو ہیرو، اور وہ بھی اپنے آپ کو بڑا. سب سے پہلے تو فوج کا کوئی کام نہیں ہے آئینی کہ وہ ملک کو چلائے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے 13 بہن بھائی ہیں.
9 افراد میرے بھائی جو ہے وہ آرمی میں ہیں، ایئر فورس میں ہیں، 2 ایئر فورس میں. میرے خاندان میں کچھ 5-6 جنرل پیدا، اس میں چیف آف سٹاف بھی رہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا غیر. تو میں ایک ملٹری فیملی سے ہوں، لیکن میرے بڑے بھائی تھے، میں ان کا عہدہ نہیں بتاتا. میں ہمیشہ ان سے بات کرتا تھا کہ ملک کو چلانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ غلطیاں کریں گے. وہ غلطی انہوں نے کی خیر وہ ایک خان صاحب سوری ٹو سے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا بالکل یہ کہ مذہب کے بنیاد پہ قوموں کو ڈیوائیڈ کرنا، قوم کو، وہ فیئر نہیں تھا اور نہ ہے. اب آپ نے بات کی فوج کی، تو میں ظاہر ہے کہ آپ ود ڈیو ریسپیکٹ بالکل نام نہ لیں، لیکن ہمارے جو موجودہ سپہ سالار ہے قمر باجوہ جن کا نام ہے، ان کے اوپر بھی کہتے ہیں، اللہ جانے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، جی کہ جی وہ بھی احمدی ہیں. اچھا جناب، اگر ہے بھی احمدی تو کیا ہو گیا بھائی، اس نے اپنے پورا کیریئر کیا ہے، نیچے سے اوپر آیا ہے وہ. اچھا اس کی پالیسی سے ہم اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن احمدی ہونا، کرسچن ہونا، ہندو ہونا، یہ نہیں روک سکتا پاکستان میں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہ بن سکے، وہ چیف جسٹس نہ بن سکے. یہ میرا آرگومنٹ ہے. جو جی. قومیں ہوتی ہے اس میں یہ فیکٹر نہیں ہوتا. اس دیکھیے بیچارے کو، بیچارہ تو میں نہیں کہوں گا، آج کل کے حالات میں تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بیچارے نہیں ہیں. وہ پچھلے سال اس کے بیٹے کی شادی تھی تو اتنا خوفزدہ ہو گیا اپنے احمدی لیبل سے کہ اس کو میلاد کی 2 محفلیں کرانی پڑی اپنے بیٹے کی شادی کی تقریبات میں، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی میں تو تمہارے جیسے ہی. ارے لعنت ہے ایسے ہم جیسوں کے اوپر. کیا کہیں گے خان صاحب؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میرے پاس اطلاع ہے، میں تو دیکھیں امریکہ میں 30,000 احمدی ہیں، برٹن میں 50 ہے. امریکہ میں ایسی پوسٹوں پر ہیں ٹاپ، ہوم لینڈ سیکیورٹی میں، اس میں ایک کا نام میں لیتا ہوں، میرا بھانجا تھا، ہی واز اے ڈی سی ٹو دی پریزیڈنٹ کلنٹن. اور بھی ایسے لوگ ہیں، کرنل فضل صاحب ہیں، اسپیشل فورسز کے امجد قریشی کمانڈر ہیں. بڑا لمبی لسٹ ہے. وہ 1,000 سے بڑے سائنسدان ہیں، جس میں مجیب الرحمان ملک ہے جو چیف ایڈوائزر ہے ناسا کا، ایک رابرٹ گارڈٹ سینٹر میں ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، وہ سیکریسی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کس جگہ پر ہے، اگر اس میں ایبلٹی ہے. اب آپ یہ دیکھیں، میرٹ کے اوپر، میرٹ کے اوپر جہاں تک اس کی بات تھی، میں پشاور میں ایک شیعہ محلے میں پیدا ہوا، اور میرے منہ میں وہ دیکھتا رہا، لوگ سبیلے لگاتے تھے، وہ لگاتے، ایک ہارمنی تھی، ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا. یہ باقاعدہ، اور یہ غلطی بھٹو نے کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو. میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ مجھ سے بات کرتے ہیں، تو میں جب ان کو کہتا ہوں بڑے حیران ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل 1440 سال بعد تیسرا بھٹو کہ ہونی چاہیے، ابھی تک تو آئیڈیالوجی نہیں پتا. وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم پھر ٹھیک سے ہے ٹھیک ہے. ایک جی جی نشست رکھیں گے. لیکن واقعی وہ ان کی سیاسی غلطی تھی، ان کو اس سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. جی جی. ہاں اچھا، ہاں. اور دوسرا طاہر خان صاحب، بس یہ آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں، جی جی. اور میں اپنے آڈینس کو آپ کے توسط سے ایک بات، اور آپ اس کی شہادت دیں، گواہی دیں، کہ اس انٹرویو سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ کوئی ڈسکس نہیں کیا تھا کہ میں نے آپ سے کیا بات کرنی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، آپ نے میرے اوپر بھروسہ کیا، ٹرسٹ کیا، ہم ایکسٹمپورٹ سوال کر رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں. جی جی جی. میرا آخری سوال آپ سے ہے، آپ مناسب سمجھے جواب دیجئے، کہ ایک شہاب کرنی میرا نام ہے، میں ایک پاکستانی ہوں. جی جی. بہت سے لوگوں کو یہ ہے کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، امریکن ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے. وہ بھی کبھی جن کو شک ہے ہم سے ویریفائی کرا لیجئے گا کہ جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس میں کتنی حقیقت ہے. اور طاہر خان صاحب پاکستانی کہہ لیں، امریکن کہہ لیں، پاکستانی امریکن کہہ لیں. طاہر خان صاحب، جو آپ کی مذہبی شناخت ہے، میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا آپ غدار ہیں پاکستان کی؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کو انٹرنیشنل سٹیج پر تعارف کرانے کے لیے ظفر اللہ خان وہ احمدی تھے، کیا جنازہ بھی غدار تھے کہ ایک غدار کو لے آئے. پھر جنگوں میں جو فتوحات ہوئی، اختر حسین ملک، افتخار جنجوعہ، وہ لمبی لسٹ ہے. میرے بھائی بھی شامل ہے. میرے خاندان کے 3 افراد شہید، میرے بڑے چچازاد بھائی میجر مسلم الدین شہید ہے، کیپٹن میجر بشیر ہیں، حکمت خان ہے وہ جنہوں نے. تو ہم نے تو اتنا کچھ اس ملک کے لیے کیا ہے جس کا کوئی تصور نہیں. جو ایم اے محمد صاحب نے معاشی طور پہ اس ملک کو بنایا تھا،
दुनिया की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग, तो क्या ये गद्दारों का काम है? और क्या गद्दार को गद्दार कहने के लिए कोई लेबल? इनके जो जर्नल थे जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में हथियार डाले और अभी जो फांसी हुआ है ब्रिगेडियर, वो तो दोनों जो जनरल है जिसको कैद हुई 15 साल, ये सब बरेलवी में, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि यहाँ पे एक औरिया मकबूल जान साहब है जिसका काम ही लोगों को काफिर और वो करार देना है। चलिए, वो हमारे साथ मौजूद नहीं है तो हम नहीं, उनका चले नाम चले, तो हाँ जी जी नहीं हाँ जी। लेते। लेकिन ताहिर खान साहब, बस यही मेरा आखिरी सवाल था, आपने जवाब दिया। आई रियली अप्रिशिएट के शॉर्ट नोटिस पे आपने ज्वाइन किया, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं वो बहुत वाकई खतरनाक हैं, और उसमें बाहर की प्रॉक्सीज से पैसा आ रहा है, मुल्क को मजीद डिवाइड किया जा रहा है, और हम अब इस मोड़ पे वाकई अफोर्ड नहीं कर सकते कि मजहबी तौर पे, और ये जो 80s में मुल्ला मिलिट्री अलायंस बना, और ये सब अफोर्ड नहीं किया जा सकता। देखिए तो इस कौम, खुदा के वास्ते होश के नाखून लें, जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, बजाय सोशल मीडिया पे गालियां देने के, और बिला वजह आप मोहब्बत करें अपने मुल्क से। करप्ट और ये जो मैनिपुलेटिंग जनरल्स है ना, वेरी फ्यू ऑफ देम, इनसे मोहब्बत हुब्बुल वतनी नहीं है। मोहब्बत वतन से करो, वतन को बचाओ। ताहिर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इन अल्फाज के साथ मैं इजाजत लूंगा, इस वादे के साथ आइंदा हम आपको जहमत देंगे मुख्तलिफ टॉपिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, और कि आपने मुझे बुलाया। मेरे ख्यालात हालांकि इस छोटे वक्त में, और जी, तफसील जो मजहबी दहशतगर्दी है, उस पर हम ये बात करेंगे। ये नासूर है मुल्क के लिए, और इन हुक्मरानों को, जर्नेलों को, सबको मैं उनको मैसेज भिजवाए कि आप होश के नाखुन लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। So viewers, good morning. We are here with Michael Kugelman today. Welcome on board, Michael. Thank you. Great to be here with you. Thanks. So we are going to have our first show of this program, Old Theatre with New Players. And we are going to discuss South Asia today because there are a few very interesting things happening in last few months, I would say. And these things are interconnected, though the interconnection may not be that visible. But the people the analysts like Michael can tell us. So we are going to raise some very interesting questions. Why South Asia? Because South Asia is host to about 37% of the world population and 3 nuclear states. So I think these two facts are more than enough to make us keep an eye on what's happening in that part of the world. So Michael, should we start with the questions? Because I have a few interesting things to learn, and I was looking forward to have this, discussion. I somehow interconnect this Afghan peace talk with the region and what's happening in Pakistan, and then what's happening in Kashmir, and then what's happening between China and India. I hope I'm not wrong, because this is how I keep interconnecting the things. So to start with, what is the future of this intra-Afghan peace dialogue? This is where from the peace would be assured in future, regardless of anything else. So keeping that intra-Afghan dialogue in mind, what would be the future of peace in the region? Well, again, thanks for having me. This is a great first question, one that's actually very difficult to answer. As you know, the intra-Afghan dialogue, it just began several weeks ago on September 12th. And many people thought the day would never come. Many, including me, were very skeptical that the Taliban and the Afghan government would actually be willing to sit down to discuss peace. So it's great that that day has arrived, but I would argue that the most difficult and challenging work is yet to come. Yes, the talks have started, but the two sides come into these talks from very different positions. I think, first of all, the two sides have very different priorities. I mean, the Afghan government will want to try to get the Taliban to agree to a ceasefire, whereas the Taliban will not have an interest in that. It's going to want to discuss broader issues about power sharing and things like that. And the other big challenge is that each side has a very different worldview. Each side looks at the intended end games coming out of a negotiation very differently. So, here in Washington, there's a desire, I think, on the part of the Trump administration to actually get some type of agreement before the U.S. election, because that could be something that the president would try to use to leverage politically
It's not going to happen. I mean, let's be very realistic. If we want to talk about peace and stability in Afghanistan and the broader region, we need to look at that path in the context of months and likely years, not weeks. It's going to be a long time. But certainly, I think that you have to look at the role that other countries in the region would play in this very complex, challenging peace process. Pakistan, of course, had been involved in the first part of the Afghan reconciliation process when you had the U.S. government and the Taliban negotiated deal that was concluded at the end of February. The Taliban had been very helpful, as I understand it. Pakistan had been very helpful in bringing the Taliban to the table. But you know what? The Taliban, I don't really think needed any prodding from anyone. The Taliban had always wanted to talk directly with the U.S. to negotiate a deal that would lead to U.S. troops leaving. It's much harder. Pakistan's role, I think, will be much more difficult now, where it's dealing not just with the Taliban, but with an Afghan government that doesn't get along with the Pakistani government and may not want Islamabad hanging around the peace process. So I think, and final point I'll make here is that we know, there's a lot we don't know, but what we do know is that U.S. troops are on their way out of Afghanistan. Regardless of who wins the election in November, whoever is president in early 2021 is going to want to continue with this gradual peace process. And I think that the Taliban, knowing that U.S. troops are leaving, may conclude that, why should it keep sitting in talks and trying to negotiate a deal that would only give it a share of power? Why wouldn't it prefer to just go back to the fight and try to overthrow the government by force, taking advantage of the absence of foreign forces? So I'm skeptical. I'm cautiously optimistic, but I'm also skeptical. But it's too early to be talking about possibilities for peace and stability just yet. But I hope it comes eventually. We hope so that it comes out as a final peace eventually for the region, because it's been like 19 years that we are just waiting for the moment. And then another thing, there is this statement by Pompeo that the US has decided to, the decision to be depending upon this peace in Afghanistan, and then these negotiations could impact US aid to Afghanistan in future. So no matter the political narratives or the ideologies of any political or any group or any stakeholder in a country, for an economy like Afghanistan, and it's a landlocked state, I think aid does matter. Do you think it would have some impact on the way of the thinking and power sharing, or they would think to have an essential peace in their land? Yeah, that's a great question. The question as to this role of international assistance. Yeah, the aid, the flow of aid. Yeah, no, absolutely. I mean, it's quite clear that Afghanistan is heavily, even desperately dependent on international assistance, and the bulk of that international assistance comes from the United States. So it's significant when the U.S. Secretary of State threatens to wield aid as a stick. I think it's important because the Afghan government, the U.S. doesn't really have much leverage in this story because it's leaving Afghanistan, it's pulling troops. It could hypothetically use its troop presence as a tool of leverage. It could threaten to slow down the withdrawal of troops until it sees significant progress at the peace table. But it's not interested in that because, as I mentioned before, the U.S. is leaving militarily. That's quite clear. So I think the next best option is to use money, is to use aid as leverage and to essentially threaten to withhold it if it doesn't see progress at the table. Now, the question here is, I think that leverage may work with the Afghan government, but would it work with the Taliban? The Taliban is a very financially self-sufficient insurgency that makes all kinds of money from drug trade and other things. And I certainly think it would welcome international assistance, especially if it were to be in a power-sharing deal where it had some degree of power. I imagine it would not be opposed to international assistance, maybe not from certain countries, but I think that's the big question: is is it effective for the U.S. to use aid as leverage with the Taliban? I think that there's much more uncertainty about that than there is in terms of the Afghan government. We did see when Mike Pompeo made a trip to Afghanistan some months ago to try to get President Ghani and Abdullah, his top rival, to work out a political spat that was preventing talks from starting. It took a while, and Pompeo did threaten to withhold aid.
and if they didn't work out their spat. And it took some time, but eventually they did work it out, and you could look at the aid threat as a possible, not the only, but one of the factors at play there. Fine, that's nice. And I do have one thing in mind, and that is that why the major powers, while dealing with Afghanistan, haven't thought about a feudal type of democracy that was working back in the days in Greek city-states, because it's a feudal it's a feudal semi-tribal society. So their way of working, only they are having parallel two ceremonies. The oath ceremony. So that's kind of, for an analyst of politics, it seems an interesting case study, but on ground, it's a lot of, uncertainty for the people who are dealing with the government, who are being ruled by such government. So if you have any take on it, I know it's kind of a long shot to say that why can't we think about having or consider having a feudal or tribal democracy in Afghanistan. And then we will move on to the other thing, which I really want to discuss with you, and that's Kashmir. Sure. Yeah. Well, very briefly, another great question. I think that the U.S. has been very careful, or the U.S. government has been very careful in recent years to indicate that it does not want to play a role in influencing the type of political system that Afghanistan has. Though I would argue that one of the many reasons why the U.S. war effort has failed over the last 19 years is this attempt to try to make Afghanistan into a type of state that the U.S. would like to see, and that's one in which you have stronger central institutions, strong national security institutions, and of course, this is a country that, as you note, is very tribal in nature, where power has been decentralized for many years, and so there have been struggles in that regard. So. I think the fact that the writ of the state, the central state, does not extend beyond Kabul is something that has been a reality for quite some time, and something that the Taliban has been able to exploit by imposing its own forms of governance in these areas where the central government lacks a writ. But these are issues to be worked out in the negotiations in terms of what type of political system should prevail in Afghanistan if the war ends. As I said before, though, the government sees things very differently from the Taliban. The Taliban is not interested in the type of model that you've laid out. I think it's very interested in the type of theocratic state that it oversaw back in the late 1990s. Now, perhaps it's evolved a bit, perhaps it's a bit more moderate than it used to be, but no reason to think that it wouldn't want something like what it had before. I don't think it's a big fan of democracy, whereas the Afghan government, say what you will about the Afghan government, but it is the broader political class in Afghanistan would support a system that has the trappings of democracy. So it's a tough thing, but we'll see how it plays out. We will see, and we hope to have peace in that region, because it just borders so many countries. So coming to another thing that kind of, which we call a flashpoint in the region, which is this Kashmir, and then we relate Ladakh with it. And now Ladakh, the case study of Ladakh recently has been so, I would say, attention seeking to me, because after 75 years between India and China, there was a military standoff, and this is a place, I call it like a junction, where all three nuclear states have their stakes, and those three nuclear states don't share, cordial relations of that type, and they are economically dependent upon each other. Then another card on the table to observe. So how do you look at this India-China crisis with reference to Kashmir, particularly Ladakh with reference to Kashmir? Because it was happening parallel, that when they revoked that special status of Kashmir, and soon after that the things started developing, and then this happened. Yeah, you're absolutely right, and I think the most vivid example of the links between Kashmir and China and Ladakh and all that is the fact that it wasn't only Pakistan that opposed India's repeal of Article 370. China opposed it too, because there's so much more talk about how that move entailed the revocation of the special autonomous status of Jammu and Kashmir, but Ladakh was also affected. It was incorporated into a union territory of India, and of course, China has claims in Ladakh, and Beijing was very strong and immediate in its condemnation of the Article 370 repeal. I mean, the very next day, August 6, 2019, the very next day after the move was made, you had an unusually strongly worded statement from the Chinese Foreign Ministry. And, as India
continue to amplify the new status of Jammu and Kashmir and Ladakh by publishing new maps that showed how things looked. You had additional rejections and strong complaints from China. And I think that one of the big questions, and this has gotten a lot of talk in recent weeks, is have China's particularly aggressive moves along the LAC in recent months been in some way a consequence or connected to India's Article 370 repeal? And I think the answer is certainly yes. It's not the only reason, but it's so unusual. There have been, as you suggested before, there have been many border standoffs between China and India since they fought their war in the 1960s, but rarely do you see the type of tension and violence and length that we've had in this particular case with Ladakh. 2017 in the Doklam Plateau, there was a standoff, but like most of them, it was relatively brief. It was not violent, and then things winded down. So I think that you have to look at new factors, things that were not in place in previous times when there have been India-China border spats, and one of them is this Article 370 move. And there's been some very interesting Indian reportage in recent weeks that suggest that there actually was a brief but nonetheless very real spat that turned violent for a bit between India and Chinese forces on September 11th, 2019, just a few weeks after the repeal of Article 370. So that suggests that already China was trying to push back. But final point on this, I don't want to overstate the impact of the Article 370 repeal on the Ladakh spat right now. There are a number of other things going on. China several years ago adapted a new, more muscular foreign policy, which it itself describes as wolf warrior diplomacy, and this has entailed some pretty muscular, aggressive Chinese moves, not just in Ladakh, but in the South China Sea, in Taiwan and Hong Kong. And those moves had nothing to do with Article 370. And then you have to look at the fact that the U.S.-China relationship has gotten much worse. The U.S.-India relationship has been strengthening a lot over the last few months, the last few years. And I think China has wanted to send a strong message to audiences in both the U.S. and India by pushing back against India along the border. So, but there are a lot of links here, and I think that the next potential flashpoint could be Gilgit-Baltistan, which is, as you know, the northern region that has been essentially administered for Pakistan for much of its existence. But there's been suggestions that Pakistan could decide to accord it provincial status as Pakistan's fifth province. Gilgit-Baltistan, of course, is an area that is a key destination for CPEC investments, and this is the China-Pakistan Economic Corridor. And Gilgit-Baltistan is an area that India has long claimed, even though one could argue that it doesn't have all that strong of a claim to it, given that until fairly recently you didn't really hear much from Indian governments about making claims to it. Only in the last few years with the Modi government has Gilgit-Baltistan come up more. It tends to focus more on Pakistan-administered Kashmir, broadly speaking. But at any rate, yes, a lot of links to talk about. And I think that this India-Pakistan-China triangle, a very volatile one, is one that we'll need to watch for quite some time. Yes, and when we are talking about the emerging trends in, unfolding in next 1 to 5 years, I think these three countries, as I said, should be kept an eye on by every analyst and everyone. One curious question. As a student of security and politics, we were closely, observing that white paper issued by Chinese government every time it came out. And as you said, we did feel that it is no more that kind of country, because in seminars and everywhere we came across the Chinese reps, they were saying that we have never been an offensive military power for like 200 years or so, and all that, peaceful kind of stance they were promoting from their country. And the recent statement by their president is like they are not up for any kind of war, but it's all about trade and economy. Sometime, okay, fine, we are going to discuss that second Cold War thing, but that's not relevant here. The thing is that they are vocally, they are promoting that economic thing. But when we look at their engagements, those are not that economic in that sense, and they are engaging militarily and violently.
So, and it is having an impact. So with this context, I just have a curious question that can we relate China's recent stance with how Nepal just redrew its own political map with India? Can we relate that? Yeah, that's another great question. A lot of good questions here that you're posing. You know, the Nepal question is a very interesting one. I mean, I think the broader context is that Nepal and India have been embroiled in a border spat for a number of months, which is significant given that traditionally Nepal has been a pretty close partner of India's in a neighborhood where India has oftentimes had a number of disagreements with its smaller neighbors. And certainly, I think that one of the questions is whether Beijing has been trying to use its influence, its newfound influence with Kathmandu, country where China is trying to build influence, as it is in basically every country that it can in Asia, including in South Asia. So Nepal has taken a very hard line in this border spat, and you mentioned the maps and all that. That plays into this as well. I don't know for sure, to be sure, but one wonders if perhaps Beijing has been trying to push or pressure Nepal to you know, not to back down against its larger neighbor. Hard to say for sure, but one thing that we're seeing more broadly geopolitically over the last few years is that China is trying to build out its Belt and Road Initiative, which of course is this huge global transport corridor. And it's using that as a vehicle to cultivate influence in a number of countries where India has traditionally held sway in terms of influence, and Nepal is one of those places. So, you know, you could argue that as China has been able to make inroads in Nepal and discuss investment projects with the government there, it's been able to gain more leverage over officials there, and it's in part of its effort to push back against India. It's been trying to look to traditional partners of India, like Nepal, to try to take a harder line against New Delhi. So that could be part of the case, but I don't want to speculate. I don't know the extent of Beijing's behind-the-scenes efforts in trying to pressure Nepal to push back against India. Okay, Michael, because I'm asking you questions, I just want to make one thing. I'm not implying anything, but because you have a closer look at things, and it's been long that you are, you know, like having the context of the things. So there are there are things about political psychology, collective psychology, or, you know, way of thinking of leadership of a government that I think, you know, an analyst can put 2 + 2 = 4 or 5. So that's why I put that question from Nepal, because I said it was a curious question. And now, like Kashmir, since childhood we have been, you know, just having this point that Kashmir is Pakistan's, and I'm sure that the people on the other side of the border were having the same, you know, kind of narrative that Kashmir is of theirs and Pakistan is on the wrong side. And then I went into it and the international law aspect and the political aspect, and then now the issue is so complex and messed up that there is a confusion whether it has to be with Pakistan or with India or an independent state, because there is a strong narrative in between these two. So and then obviously there is this threat which is looming very large, having you know, like the nuclear, you know, first strike kind of option, second strike kind of option on the both sides. So flashpoint, yes, it is, but what could be the possible future of Kashmir? Because it's once again it's being, you know, it's becoming alive at this UNSC and General Assembly, and everyone is talking about it. It seems like this is the time it should be solved, but how it should be resolved? Because it has become a humanitarian crisis of its own accord. Yes, well, you know, it depends. The question has a different answer depending on who you ask, right? I'll give you my answer. I mean, obviously, if you ask someone in New Delhi, the answer would be, oh, there's no more Kashmir issue because we've basically, you know, we've done something that we had the right to do, and that's to incorporate Jammu and Kashmir into an Indian territory. So there's nothing more to discuss. Obviously, the truth is much more complicated than that. But look, I mean, you mentioned, I think you referenced it before. You know, there are UN resolutions, UN security resolutions that suggest that
a plebiscite should decide the fate of Kashmir status. However, there's never been clarity and agreements through all sides as to what has to happen before that plebiscite can happen. And basically, the idea is that there need to be demilitarization efforts made on the part of both Pakistan and India, none of which have never taken place, meaning that the plebiscite can't happen until those moves are made. But let's be realistic, there's not going to be a plebiscite. Those days are done. India has essentially asserted full control over the region through very draconian repressive policies that many describe as typical tactics used by an occupying force. But look, in terms of where it's going, I think for Pakistan, the hope had been that there would eventually be a negotiation, because I'm sure you'll know that some time ago, when Pervez Musharraf was Pakistan's leader and Manmohan Singh was the Indian prime minister, there was a plan. There was a back channel, a diplomatic back channel that was meant to lead to talks, leading to some type of agreement where they would agree to, both sides would agree to essentially an agreement that would allow the issue to be settled. But it didn't happen, obviously. And I think now it's just hard to imagine anything changing. For a long time, Pakistan had hoped that talks would resume with India over Kashmir, but now India has said that since it's taken Jammu and Kashmir off the table, if it has any dialogue with Pakistan, it would only be over what they describe as Pakistan-occupied Kashmir, AJK. Clearly, Pakistan would not want to have talks about that. You have a very nationalistic government in India, which I just don't see at all interested in getting into this issue at all. Given the broader problems in the India-Pakistan relationship right now, I don't think Pakistan has any interest in it as well. Pakistan, of course, has been leading this global diplomatic campaign, or it's been trying to launch a global diplomatic campaign to draw support from key capitals to pressure India to rein in its policies in Kashmir, but that hasn't really been very successful, as I think we've seen. I mean, sure, there's been criticism from some governments about what India is doing, but not much else. We can go into the reasons why, but it hasn't been very successful. So I don't really see much changing. And you know what the sad thing about this is that we talk so often about what India is trying to do, what it wants, what Pakistan is doing, what it tries to do. What about Kashmiris themselves? What do they want? Where do they want things to go? And certainly, all those Kashmiris in the Kashmir Valley living under incredibly difficult conditions, they'll certainly have an opinion as to what they want to happen. But then you have Kashmiris elsewhere in Jammu, and then there's Ladakh as well. People have different views about what they want to happen, but I feel that sometimes the views of Kashmiris are hijacked by these very strong, powerful narratives coming from both Pakistan and India, and that's a shame. And of course, what makes things worse is that India has imposed these communications bans in the Kashmir for quite some time that make it difficult for Kashmiri voices to be broadcast to the world, to tell their side of the story and what they want to happen, how they want to see things moving forward. But it's hard for them to do that when they don't have channels and they don't have tools to broadcast their views. So it's a tough, sad state of affairs. I don't really see any type of resolution anytime soon, if at all. Okay, so well, thank you so much. I'm afraid that I had few more things, but I would have to conclude thanking you so much. I really enjoyed thoroughly this discussion. And we would be pleased to have you on board again, because these issues are not going to be resolved anytime soon. I can't see any kind of resolution of Ladakh issue, which is in the sight, and we are not we don't know about it. So is the case about that intra-Afghan peace talks. As you said that yes, such kind of thing happened, that power struggle and taking arms at their own by different groups in Afghanistan. It has already happened in 1990s. And how far US can play peace using the leverage of this aid to Afghanistan's government. And then yes, the Taliban have been self-sufficient financially, at least more than their central government is. And then coming to Kashmir, yes, if I may add, in my humble opinion, when it comes to that economy versus power in international politics, and then such kind of issues like we are having in Kashmir, especially in the Valley of Kashmir, that humanitarian crisis, and that shutting them, out of the world.
it's I call it selective humanitarianism, because every state is responsible primarily for its own citizens. So it's an unfortunately divided land, and there are so many issues which are getting complicated, and the risk factors involved, because there is a nationalist government on the Indian side. Pakistani government is trying diplomatically, but it's not going anywhere. So hope for the best and for the peace in the region, but an interesting case study for the students of international politics nonetheless. And thank you so much, Michael. Have a great day. It was great having you. Thank you. I really appreciate the conversation. Great questions. Thank you so much. अच्छा जी, नाजरीन, I95 की तरफ से मुना शाह का सलाम कबूल कीजिए। आज की शख्सियत जिससे हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, उनके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं अपना वादा जो मैं पूरा कर रही हूँ वो याद दहानी आपको कराना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारा प्रोग्राम ये नए सिरे से हमने आज की मुलाकात के नाम से शुरू किया है। एक सेगमेंट आप देख चुके हैं, आज दूसरे सेगमेंट में भी हमने एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है कि जिनसे मिलके आपका दिल बहुत खुश होगा और बहुत आप वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, लेकिन मैं तारुफ फिर भी कराती चलूं। बहुत ही प्यारी शख्सियत हमारी कम्युनिटी की और एक ऐसा जाना पहचाना नाम जो टेलीविजन की दुनिया से ताल्लुक रखता है। जब ये पाकिस्तान में थी तो वहां भी टेलीविजन से वाबस्ता थी, न्यूज कास्टर थी और इनकी जो न्यूज कास्टिंग में इनका नाम बहैसियत न्यूज कास्टर के टॉप पे आता था हमेशा। जब हिजरत करके अमेरिका आई अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ भी उन्होंने अपने हुनर से, अपने टैलेंट से दिलों को जीता और ना सिर्फ ये कि टेलीविजन बल्कि बहुत सारे और दूसरे पाकिस्तान से मुताल्लिक प्रोग्राम और दूसरी किस्म की जो एक्टिविटीज हमारी होती हैं पाकिस्तानियों के यहाँ पे रहती हैं, उसमें उन्होंने एक बहुत फाल किरदार अदा किया। मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ हमारी आज की मेहमान राहिला फिरदौस से। जी राहिला। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी राहिला, बड़े दिन बाद आप हाथ लगी हैं मेरे, क्योंकि इस कदर मसरूफियत आपकी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे पकड़ूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने याद किया, फौरन हाजिर हो गए और बहुत ही खुशी की बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने माशाल्लाह आज प्रोग्राम में बुलाया। मेरे लिए भी बड़ी ही ये इज्जत अफजाई है, आपकी मोहब्बत है कि आपने याद किया। आप याद करें और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है भला? हाँ नहीं, वो तो पता है मुझको। और अच्छा राहिला, हमारी जो ये गुफ्तगू होती है ये बिल्कुल आम गुफ्तगू से हटके बिल्कुल एक आसान सा अपना माहौल होता है और उसमें हम कुछ ऐसे सवालात भी पूछते हैं जो आमतौर पे इंटरव्यूज में मतलब हम डिस्कस नहीं करते फैमिली के हवाले से और दूसरे हवाले से। तो पहला सवाल जो सबसे पहला मैं आपसे करूंगी वो ये कि ये जो हिजरत आपने की पाकिस्तान को उस वक्त छोड़ के जब आप वहां पे बहुत ज्यादा मसरूफ थी हर लिहाज से और मैरिड लाइफ में भी आपका जो है माशाल्लाह सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से सेटिंग थी, तो ये हिजरत का सबब क्या था आपका? सबब ये था कि वो कहते हैं ना कि रिस्क और रोजी के लिए आपको सफर करना पड़ता है और मैं तो बहुत अच्छी और मजेदार जिंदगी पाकिस्तान में गुजार रही थी और एक्टिविटीज भी बहुत थी और जो मेरा टीवी का सिलसिला था वो भी अपनी जगह था, सोशल एक्टिविटीज भी बहुत थी, सब कुछ था, फैमिली भी बहुत अच्छी, सेटअप बहुत अच्छा था माशाल्लाह। लेकिन हुआ कुछ यूं कि हिजरत हमें करनी तो पड़ी। लोग कहते हैं कि बस हिजरत ऐसी है कि हर वक्त पाकिस्तान में होती हूँ मैं, लेकिन उस वक्त हुआ कुछ यूं कि फरजान जो मेरे हस्बैंड हैं उन्हें जो था अमेरिका आना था यहाँ पे, क्योंकि उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी थी और जहां आपको अपनी फैमिली के लिए ये सब चीजें जो हमारी दिलचस्पी की होती हैं वो अपनी जगह, लेकिन कभी कभार आपको उन सब चीजों का जो है वो कहते हैं ना कि उनकी कुर्बानी देनी पड़ती है, तो कुर्बानी देनी पड़ती बस वो कुर्बानी थी और हिजरत हो गई और हम यहाँ आ गए। लेकिन ये हिजरत ऐसी हिजरत थी कि मैं हमेशा फरजान से ये कहती थी कि देखें मैं आपके कहने पर अमेरिका आ गई हूँ लेकिन बार बार पाकिस्तान जाऊंगी, और उन्होंने भी पूरा पूरा इस वादे को निभाया मेरे साथ। चलिए ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। रहता है। हाँ, वो जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ, वो शेर पढ़ती हूँ ना कि जो हिजरत मैंने की बच्चों के खातिर वो मेरी जीत भी है हार भी है। तो वो दोनों तरह का मामला रहता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला बस जो भी यहाँ आया है
وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو. اچھا, ساتھ ہی میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے جب بھی میں کسی سے بات چیت کرتی ہوں کہ آپ کو جب یہاں پہ آ کے نئے سرے سے اپنی دنیا بسانی پڑی تو ظاہر ہے تھوڑی بہت تو انسان کو شروع میں جدوجہد کرنی پڑتی ہے, لیکن آپ کے ذہن میں کیا تھا یہاں جب آپ آئی تھی؟ تو آپ کیا چاہتی تھی کہ امریکہ میں ہمیشہ کے لیے بس جائیں گے یا کیا ہوگا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ فرزان یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ امریکہ کی نیشنلٹی اس طرح ملی ہے جیسے پلیٹ میں سجا کے دے دی جاتی ہے, کوئی اسٹرگل کبھی ہوئی نہیں. اور یہاں آنے کے بعد ہر طرح کی سہولت مجھے ملی اور ہر طرح کا سیٹ اپ اچھا تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن جب آپ اپنی جگہ سے, جس جگہ پہ آپ کی مستقل زندگی گزری ہو, وہاں سے کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو خود بخود آپ ایک ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ شاید ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک بالکل مختلف ماحول اور بالکل مختلف طرز زندگی میں آنا پڑتا ہے. تو وہ طرز زندگی آپ کو پتا ہے, پہلے میں آئی بھی تھی تو آپ کے آس پاس ہی تھی, میری لینڈ میں آئی تھی. اور میری لینڈ کی زندگی مجھے, اب تو میں نیو یارک نیو جرسی میں ہوں, لیکن اس وقت مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل ایک محدود قسم کی زندگی تھی, اس میں مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا. اور میں گھر میں بہت پریشان اور فرزان سے ناراض بھی تھی کہ بھئی یہاں پر اب ہم آ تو گئے لیکن یہاں پہ کیسے رہوں گی میں. میرے جیسا جو ہر وقت کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹیز میں بزی رہے, اس شخص کو آپ کسی ایسی جگہ پہ رکھیں گے تو اس کے ساتھ تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ زیادتی ہے اور مشکل بھی لگ رہا تھا. لیکن ویسے جیسے شہر سے گاؤں میں آ گئے. بالکل. لیکن مجھے ایسا لگا کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد جو تھے وہ پتہ چلا کہ وہاں پہ کمیونٹی کے بہت اچھے ہمارے جاننے والے بھی تھے, فرزان کے بہت سے دوست تھے, فیملی کے لوگ بھی تھے. تو تھوڑا بہت تو ملنا جلنا ہوا, لیکن پھر بہت جلد یہ ہوا کہ میں نے جو ہے وہ نیو جرسی کی طرف کا سفر کیا, نیو یارک کی طرف. یہاں ذرا زندگی جو ہے وہ پاکستان جیسی ہے, ہلا گلا. تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان میرا جانا آنا بہت زیادہ رہا. ایون میں یہ کہوں گی جس سال میں آئی تھی اس کے 3 مہینے بعد ہی میں پاکستان گئی تھی. تو بہت آپ نے مطلب جلدی ہی آپ میں سمجھتی ہوں بڑی خوش نصیبی ہے, لوگ سالہ سال پاکستان نہیں جا پاکستان کی محبت نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ جلدی واپس گئیں. آپ کو پتا ہے جب ہم آئے تھے تو اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ جب میں پہلی دفعہ واپس گئی 8 سال بعد. 8 سال بعد 8 سال بعد وہ اس وقت کچھ اس طرح کے حالات اور واقعات تھے کہ بچوں کو سیٹنگ کرنے میں یہ سب ہوتا ہے. تو آپ بڑی اس لحاظ سے خوش نصیب رہیں. دوسری یہ کہ آپ وہاں پہ چھوڑ کے آئی تھے اپنا ایک مسلسل آپ کا سمجھے کام تھا, پروفیشن تھا براڈ کاسٹنگ میں. تو یہاں آ کر آپ کو دوبارہ اس چیز سے جڑنے کے لیے ٹیلی ویژن سے کتنا ٹائم لگا؟ ایسا ہوا دراصل کہ جس سال میں آئی تھی اس سے پہلے یہاں پر کوئی پاکستانی چینل تھا نہیں, اور کوئی اور ایسا پلیٹ فارم بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. خاص طور پہ میری لینڈ میں تو بالکل ہی مجھے پتا نہیں تھا کسی بھی چیز کے بارے میں. لیکن اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک کال آئی, اور دراصل میں یہ کہوں گی زیادہ بہتر ہوگا کہ مجھے یہاں پر آتے ہی جو ہے وہ ہمارے ملک کے بڑے ہی معروف ادیب اور بہت زبردست لکھاری جناب قمر علی عباسی صاحب جو تھے, وہ بھی اسی سال میں آس پاس ہی یہاں آئے تھے, وہ اور نیلوفر عباسی. ان سے میرا یہاں پر آ کے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے نیو یارک کی کچھ ایکٹیویٹیز میں انٹروڈیوس کروایا. اور وہاں جب میرا جانا ہوا کبھی کبھار نعت پڑھنے کے لیے اور کبھی اور کمیونٹی کے پروگرامز میں, تو وہاں پھر آہستہ آہستہ کر کے مجھے لگا کہ یہاں پر بھی آپ کے لیے مواقع ہیں, اگر آپ چاہیں تو اپنے لیے خود, وہ کہتے ہیں نا اپنی دنیا آپ بسا لیتے ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ اس دوران میں پاکستان سے جو پہلا چینل یہاں پر انٹروڈیوس ہوا وہ تھا پی ٹی وی پرائم. اور پی ٹی وی پرائم کی جو افتتاحی تقریب تھی اس میں مجھے بھی بلایا گیا, اور پھر میں وہاں سے نیو یارک آئی میری لینڈ سے اور اس میں شرکت کی. پھر آہستہ آہستہ کر کے یہاں جو ایکٹیویٹیز تھیں, یوم پاکستان کے پروگرامز تھے, پھر یہاں پر آہستہ آہستہ کر کے کچھ یہاں کے لوکل چینلز بھی تھے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کچھ پروگرامز کریں. تو مجھے پہلے ٹیلی ویژن سے بھی پہلے جو میرا لوگوں سے واسطہ پڑا اور مجھے زیادہ تر موقع ملا وہ جو ہمارے پاکستان ڈے پریڈ کے پروگرامز تھے, یا جو پاکستانی کمیونٹی کے بڑے اچھے پروگرامز تھے, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے وہاں پہ جی. اور سب سے پہلا جو پروگرام میں نے یہاں پر شروع کیا, کیونکہ مجھے لگا کہ مجھے کچھ خود بھی کرنا ہے, تو سب سے پہلے میں نے بزم ثنائے مصطفیٰ یو ایس اے کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی, اور سب سے پہلے میں نے خواتین کے لیے یہاں کی جو محفل میلاد کا آغاز کیا. اسی طرف آ رہی تھی میں, کیونکہ جب میں آپ سے جڑی اس دوران ماشاءاللہ بہت کچھ کر چکی تھی,
और मैंने सुना कि भाई एक लड़की है राहिला उसका नाम है, और वहां से आई है, और माशाल्लाह यहाँ पे वो बहुत अच्छा काम कर रही है टीवी के हवाले से, और खास तौर पे ईद मिलादुन्नबी के जो आपने बहुत शानदार माशाल्लाह जियो के साथ भी किए, और आपने दूसरे चैनल या राय वगैरह के साथ किए, फिर उनमें हमें शिरकत का भी मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे वो सब होता नहीं था, खास तौर पे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के इलाके में उस वक्त तक नहीं था, थोड़ा थोड़ा शहर वर्जीनिया वगैरह में शुरू हुआ था। तो वो भी एक अगर देखा जाए तो वो आप ही की वजह से सारा कुछ शुरू हुआ। मैं आपको देती हूँ पूरा क्रेडिट उस लिहाज से कि आपने सबसे पहले बड़ी बड़ी नातखानों को बुलाया और टीवी के लिए एक प्रोफेशनल किस्म का ईद मिलादुन्नबी आपने अरेंज किया। तो असल में मैं आपको बताऊं, उस पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें बज़्म सनाए मुस्तफ़ा जब मैंने इसका आगाज किया तो मुझे यहाँ पर आते ही लगा कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े नातखानी के हवाले से नाम भी मौजूद थे, लेकिन मेरी कोशिश ये भी थी साथ साथ कि यहाँ जो नातखान, जैसे ही मेरा टीवी पे ऐड चला तो जो लोकल टीवी पर ऐड चलने के बाद मुझे लोगों की तरफ से इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, और बहुत सारी खवातीन और बहुत सारी लड़कियों ने कहा कि हम नात पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो कमाल की बात है कि वो सारे लोग जो यहाँ रहते भी थे, चलो उनको मेरे तवस्सुत से एक साथ मिलकर किसी एक ऐसी जगह पर प्रोग्राम करने का मौका मिला। पहले वो उनको कोई ऐसा वो नहीं था ना, नजर नहीं आता रास्ता जब तक इंसान और फिर सबसे बड़ी बात यह कि वो ऐसा नहीं था कि आप प्रोग्राम में मैं आपको सच बताऊं कि इसके पीछे भी एक वजह थी, वो ये थी कि मैं एक प्रोग्राम में जाया करती थी न्यूयॉर्क में, और मैंने वहां उनको ये सजेस्ट किया था कि वो मुझे प्रोग्राम की होस्टिंग के लिए बुला रहे थे, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि जब आप नात खान जो बुलाते हैं खवातीन, उनको आपके पास इतना अच्छा, मतलब माशाल्लाह सुनने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, मौजूद जो लोग होते हैं बड़े प्यार से मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ना तो हम नात खाने की कोई तरतीब बनाते हैं, ना हम सीनियर जूनियर देखते हैं, ना हम पहले से कलाम सुनते हैं, ना हमें ये पता है कि जो नात खान है उसका म्यार क्या है। अच्छा, हमारा, क्योंकि मेरा पाकिस्तान टेलीविजन में न्यूज़ कास्टर के तौर पर जरूर मैंने हमेशा वहां पे जो काम किया, लेकिन साथ साथ वहां जो हर साल होने वाली खवातीन की महफिल मिलाद होती थी उसमें भी शिरकत होती थी, तो थोड़ा उसका तजुर्बा था कि वहां पे हम लोगों को किस तरीके से बिठाया जाता है और कैसे पढ़ते हैं। तो मैंने कहा चले ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने वैसे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा जो महफिलें मिलाद थी उनमें शिरकत भी की थी, तो मुझे लगा कि ये तो यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए। फिर प्रॉपर रिकॉर्डिंग करने का ख्याल आया। फिर हमने जो है वो उसका जो एक होता है कि जी कैमरे पे अगर वो टीवी पर नजर आए तो उसकी प्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीजों को देखकर फिर लोगों को बहुत एनकरेजमेंट मिली, फिर नए लोग सामने आए। मैंने आपको जिसमें उम्मे हबीबा, जोरा नूरानी और फातिमा जाफरी और ऐसे ऐसे बड़े नाम नातखानी के उसमें थे, और आपने जिस प्रोफेशन अंदाज में वो प्रोफेशनली किया था वो उससे दिल खुश हो गया था, और लोगों को भी पता चला कि ऐसे होते हैं। मिलाद का एक अपना एहतराम और एक उस महफिल का एक अपना खूबसूरत एक नूर होता है, उसको कैसे सजाया जाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो माशाल्लाह आप को काबिल तहसीन है आपका वो कदम जो आपने उठाया था। आपकी मोहब्बत, बहुत आपका प्यार है, और मैं लोगों का बहुत ज्यादा ये मैं समझती हूँ कि प्यार और ताउन ही था जिसकी वजह से इतने सालों से हर साल ये जो महफिल मिलाद है इसका इनेकाद करते हैं और खवातीन इसमें बड़े प्यार से शरीक होती हैं। और नेक नियति इसमें तो जाहिर है अल्लाह और रसूल का नाम के साथ तो एक नेक नियति जो है वो बहुत जरूरी है, और अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देता है। अच्छा, आपने जब वहाँ पाकिस्तान से छोड़ के जब आप यहाँ आई थी उस वक्त आप न्यूज पढ़ा करती थी पिंडी से, रावलपिंडी से? नहीं, मैं कराची से खबरनामा पढ़ती थी, और क्योंकि हम लोग कराची में ही थे, और कराची में आपको दिलचस्प बात तो ये है कि उस वक्त ना तो मेरा जहन ऐसा था और ना ही मैंने कभी ये सोचा था कि मैं न्यूज़ पढ़ूंगी। वो तो मैं बज़्म तलबा करती थी रेडियो पाकिस्तान पर, स्टूडेंट्स का प्रोग्राम, और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें मैं प्रोग्राम में जो हमारा एक मुकाबले कौमी नगमात था उसकी कंपेयरिंग कर रही थी। और उन दिनों जो है वो टीवी पर एक प्रोग्राम आता था दरख्शां, और उस दरख्शां प्रोग्राम में जो है वो उस वक्त के जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में होते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, उनको बुलाया जाता था। तो वहाँ इकबाल हैदर मरहूम जो अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की जगह दे, तो बहुत बड़ा नाम था, वो प्रोड्यूसर थे पाकिस्तान टेलीविजन के, वो मौजूद थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ आए,
اور پروگرام میں آپ کا انٹرویو ہوگا اور آپ جو ہے آپ کی بات چیت ہوگی جو آپ نے کام کیا اس حوالے سے. تو بس یہ ایک کہتے ہیں نا کہ آپ نے کچھ سوچا نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا سوچ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو خود بھی پتا نہیں ہوتا. بالکل بالکل. تو جب اچھا میں وہاں آپ گئی, مزے کی بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں شرکت تو خیر میرے علاوہ وہاں 5-6 اور بھی پارٹیسپینٹس تھے جو آئے ہوئے تھے, لیکن اس وقت اس کوریڈور میں کھڑے ہونے کے بعد جو تھا وہ میرے ذہن میں جو پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس جگہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر آنا اور کسی بھی شعبے میں جانا شاید دوبارہ کبھی ممکن نہیں ہوگا. اگر میں اس وقت یہاں موجود ہوں تو میں کچھ کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہوں. تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ میں کیا کر سکتی ہوں. مجھے یہ لگا کہ میں شاید یہاں پہ کون کون سے شعبے ہیں. تو ڈرامہ ظاہر ہے وہ میں کر نہیں سکتی تھی, مجھے لگتا تھا گھر سے مجھے پرمیشن نہیں ملے گی. پھر گانا وہ بھی بہت مشکل تھا اور میں کوئی باقاعدہ سنگر بھی نہیں تھی. نعت خوانی کا بھی ہر وقت کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا اس وقت. تو مجھے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں اناؤنسمنٹ کی طرف یا پھر نیوز کی طرف چلی جاؤں. اور اناؤنسمنٹ کا بھی ذہن میں بعد میں آیا سامنے, کیونکہ مجھے بالکل نیوز روم نظر آ گیا. تو میں نے سوچا چلے سب سے پہلا بڑا آپشن حسین اتفاق تھا. اور جب میں نے وہ اسی وقت کھڑے کھڑے جلدی جلدی اپلیکیشن لکھی اور بس یہ سمجھیے کہ میں ان کے جو اقبال حیدر صاحب تھے ان کے روم سے نکل کے بھاگتی بھی گئی. اور جیسے ہی نیوز روم میں انٹر ہوئی وہاں منور مرزا صاحب موجود تھے اور وہ اس وقت بڑے سینئر پروڈیوسر تھے وہاں کے. تو میں بس بے دھڑک جیسا آپ کو پتا ہے جاتے ہی ساتھ میں نے ان سے کہا جی میرا نام یہ ہے, میں یہاں اس پروگرام میں آئی ہوئی تھی اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں نیوز کے لیے آڈیشن دوں اور میں نیوز میں کیسے آ سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی اپلیکیشن دے دیجئے, ہم آڈیشن کے لیے بلا لیں گے آپ کو. میں نے کہا آڈیشن کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی پر تو بغیر سفارش کے کوئی آتا ہی نہیں ہے, تو آپ بس ایسے کہہ رہے ہیں مجھے اب بلائیں گے بھی نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم آپ کو ضرور بلائیں گے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اچھا خیر اس کے بعد میں بھی بالکل بھول گئی, میرے کالج کی چھٹیاں تھیں اور میں جو ہوں وہ چلی گئی. میری ایک دوست ہے پشاور اور اس طرف گھومنے کے لیے گئی بھی تھی میں. تو جیسے ہی میں واپس آئی تو پتہ چلا جی پی ٹی وی سے آپ کے لیے کئی بار کالز آ چکی ہیں. تو میں نے کہا اچھا بڑی حیرت کی بات ہے. میں نے ان کو کال واپس کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو آپ کو آڈیشن کے لیے بلانے والے تھے اور آپ تو ہیں ہی نہیں. میں نے کہا نہیں میں موجود ہوں تو میں آؤں گی. اچھا کمال کی بات اس میں ایک اور یہ تھی کہ پورے گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں ٹی وی پر جو ہے وہ آڈیشن دینے کے لیے جا رہی ہوں, کرنے والی ہوں. خیر وہ پھر اس کے بعد یہ ہوا اب میں چلی گئی آڈیشن کے لیے. تو وہاں بہت سارے اور بھی لوگ تھے, 300 کے قریب لوگ موجود تھے اور میں تو بس ان میں اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھ رہی تھی کہ جیسے میری ایک اسکول کالج کی ایکٹیویٹی تھی وہی آگے بڑھ گئی. تو انہوں نے جب ہمارے سامنے اسکرپٹ رکھا تو اسکرپٹ اردو ٹائپنگ میں اس کو پڑھنا ایک بہت مشکل کام تھا. لیکن ایک بات ضرور ہے, میں کہوں گی کہ بزم طلبہ کی وجہ سے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا مائک کا اور تھوڑا جو الفاظ ٹریننگ جو آپ کی بیسک ہے وہ ہوئی بھی ہو چکی تھی. جی ہاں, اور پھر میں بہت زیادہ ڈیبیٹس میں بھی جایا کرتی تھی. بہت زیادہ مقابلے جتنے بھی نعت خوانی کے ہوتے تھے ان میں شرکت ہوتی تھی. تو وہ ایک اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹی کو میں نے سمجھا کہ یہی وہ ایکٹیویٹی ہے جو شاید آگے بڑھ گئی. اور مجھے یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اس کے جو آڈیشن کے دوران میں جب مجھے انہوں نے ایک کے بعد جیسے ہی میں نے پڑھا اور لے جا کے انہوں نے مجھے بٹھایا, اس وقت میں جو ہے گلاسز پہنتی تھی اور 2 چٹیاں بناتی تھی. تو بالکل وہی اسی حلیہ میں جا کے بیٹھ گئی اور میں نے جا کے جیسے ہی پڑھا تو اس زمانے میں ہماری جو اس کراچی سینٹر میں ہماری نیوز ایڈیٹر تھیں سمینہ قریشی اور اقبال جمیل, انہوں نے میرا آڈیشن لیا. تو جیسے ہی میں نے پہلی بار اسکرپٹ پڑھا تو اقبال جمیل جلدی سے بھاگے بھاگے آئے میرے پاس. وہ مس سمینہ کہہ رہی ہیں آپ ایک بار پھر پڑھیے. میں نے کہا اچھا میں سمجھی کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا آڈیشن جو ہے ریکارڈ کر لیا ہم نے, ہم اسلام آباد بھیجیں گے تو پھر پتہ چلے گا. ٹھیک ہے بس. تو پھر وہ بس ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا اب میک اپ کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو اپرچونٹی رکھی ہوتی ہے صحیح وقت پہ صحیح جگہ ہونا, اور وہ ظاہر ہے آپ کو اپنا ٹیلنٹ تو اس میں پورا پورا رول ادا کرتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. بہرحال آپ نے جو کیا وہ بہت ہی آپ نے اچھی طرح نبھایا اس کو آگے جا کے. نہیں اس کے بعد ایک چیز میری عادت میں شامل ہے کہ میں جو بھی کام کرنے شروع کرتی ہوں اس کے بارے میں مطلب پھر یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ ایسے ہی کرنا ہے, اس کے اوپر پوری توجہ ہوتی ہے. اور اس وقت صرف جو میری ٹریننگ ریڈیو کی تھی وہ اپنی جگہ, لیکن میری کوشش یہ بھی تھی کہ اب جب میں یہاں آ گئی ہوں, میرا سلیکشن ہوا اور جب میں نے نیوز پڑھنا شروع کی تو 6 مہینے تک تو مجھے شاہد کامرانی صاحب نے ٹیبل پر بٹھا کر ہر روز آپ یہ نیوز پڑھیے پریکٹس کیجیے, آپ یہ نیوز پڑھیے پریکٹس کیجیے. اور میرے گھر میں اس وقت کسی کو پتا نہیں تھا اور میں جاتی تھی اپنے بھائی کے ساتھ جاتی تھی, باقی تو کسی کو اتنا. امی امریکہ میں تھی میری اور والد صاحب اسلام آباد میں تھے,
تو بس وہ اسی طرح پریکٹس کرتے کرتے ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ اب شام کی خبریں دیں گے تو آپ پڑھیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں اس وقت تک بھی بالکل ایسے سمجھ رہی تھی جیسے کہ بس ایک ہلکی پھلکی ایکٹیویٹی ہے, اور نیوز کے بارے میں مجھے کوئی اتنی زیادہ چیزیں پتہ بھی نہیں تھیں, اور میں کوئی اتنی زیادہ ٹی وی پہ نیوز دیکھا بھی نہیں کرتی تھی اس وقت. تو وہ پھر میں نے جب پہلی بار خبریں پڑھی تو بہرحال یہ حسین اتفاق ہو گیا. لائیو خبریں پڑھنے کا تو اتفاق بہت ہی مزیدار تھا ویسے. جی اچھا یہ بتائیں راہیلہ کہ اب امریکہ میں ماشاءاللہ اب آپ کافی عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پر, تو آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ آپ نے اور کیا کیا ٹی وی سے ہٹ کے اور اس سے ہٹ کے, اور کیا آپ نے ایسا کام کیا؟ اچھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر جب ہم لوگ آتے ہیں پاکستان سے, ہماری دوہری ذمہ داری ہے. یہ ضرور ہے کہ میں پاکستان بہت زیادہ جاتی تھی اور وہاں کی جو بھی ہماری آرگنائزیشنز تھیں ان کے ساتھ جڑی رہی, ان کے لیے سارا جو میں کام کرتی رہی اس وقت. لیکن جب میں یہاں آئی تو یہاں بھی مجھے اپنی ذمہ داری یہ محسوس ہوئی کہ ہماری کمیونٹی میں بہت سارے ہمارے پاس ایسے آپشنز ہیں, بہت سارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. تو میں نے اس وقت, مجھے یاد ہے کہ کانسلیٹ میں ہم نے پہلی بار خواتین کی محفل میراث جو تھی وہ بھی آرگنائز کی. اور ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ یہاں پر پاکستان سے ڈش نیٹ ورک پر بہت سارے پاکستان کے ٹی وی کے چینلز جو تھے انہوں نے اپنی نشریات شروع کر دی. اور اسی دوران میں جو پروگرام ہو رہا تھا ایک نیو یارک میں پاکستان ڈے پریڈ کا, میں اس کی ہوسٹنگ کر رہی تھی. تو وہاں پر پاکستان سے شوکت علی صاحب آئے ہوئے تھے, سنگر جو ہمارے پاکستان کے بڑے مشہور. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک ہمارا جو یہاں پر ایک چینل تھا, انہوں نے کہا آج ٹی وی کا کہ آپ ہمارے لیے ان کے لیے ایک انٹرویو کر لیجیے. حالانکہ نارملی یہاں پر جو ہے وہ کسی چینل کے لیے پروگرامز نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن وہ خاص طور پر کیونکہ وہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے چاہا کہ اپنے چینل پہ ایک ایڈیشنلی یہاں سے پروگرام کریں. تو پھر ہمیں یہ آپشنز ہمارے ذہن میں آنا شروع ہوئے کہ ہم کیوں نہ ایک باقاعدہ پروگرام شروع کریں. اور اس باقاعدہ پروگرام میں سب سے پہلے وہی شوکت علی صاحب کا انٹرویو ہوا, اور پھر ہمیں اس کے بعد کبھی کبھار یہ ہوا کہ عید کے پروگرام کرتے ہیں. تو پھر وہ اس وقت ہم نے ایک خصوصی نشریات کے طور پر پروگرام شروع کیے. اور کیونکہ لائیو پروگرام کرنا میرے لیے کوئی مشکل تھا نہیں, ہمیشہ سے نیوز لائیو تھیں, تو مجھے تو لگا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ میں جو ہے وہ وہاں پاکستان میں خبرنامہ پڑھتی تھی, اور میں نے کتنے سالوں تک خبرنامہ پڑھا رات کو, لیکن مجھے ویسے ہی بات چیت کرنے کا بہت شوق تھا, لوگوں کے انٹرویوز کا. لیکن پاکستان میں نے اس طرح کے پروگرامز نارملی کوئی ٹی وی کے لیے باقاعدہ طور پہ نہیں کیے تھے, کبھی کبھار کیے تھے. تو مجھے لگا کہ یہ کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن پر ہمارے لیے ایک پابندی یہ تھی کہ اگر آپ ٹی وی پر نیوز پڑھتے ہیں تو کوئی اور پروگرام نہیں کر سکتے. تو اس پابندی کی وجہ سے ہمیں کچھ اور مواقع نہ ملے. تو پھر یہاں پر آتے ہی جب یہ موقع ملا تو مجھے بہت اچھا بھی لگا. اور پھر میں نے جو ہے وہ اس کے بعد کبھی کبھار زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیوں نہ یہ کام کریں جو واقعی آپ کے لیے بنا ہے. اور اس کا سب سے جو پہلا پروگرام تھا وہ مجھے یاد ہے کہ ٹی وی کے لیے شوکت علی کا تھا, لیکن اس کے علاوہ ایک اور پروگرام میں نے کیا تھا. انڈیا سے فاروق شیخ صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پر, ایک جو ہمارے پڑوسی ملک کے بڑے ہی نامور فنکار تھے, اور ان کا ایک پروگرام علی گڑھ ایسوسی ایشن والوں نے کروایا تھا نیو جرسی میں, اور انہوں نے اتفاق سے بہت ہی ایمرجنسی میں مجھ سے ہی آرگنائز بھی کروایا, اور کہا کہ جی آپ نے ہی اس پروگرام کو ہوسٹ بھی کرنا ہے. اب مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا, لیکن مطلب یہ تو پتا تھا کہ وہ ایک فلم اسٹار ہے, کون کون سی فلمیں, لیکن ان کی جو زندگی, ان کے بارے میں بہت ساری باتیں جو مجھے جاننا چاہیے تھیں. تو مجھے صبح سے شام میں جو کچھ پتا چلا وہ میں نے پروگرام کیا. وہ میری زندگی کا سب سے یادگار ترین مجھے یاد ہے, بہت اچھا پروگرام تھا آپ کا وہ ماشاءاللہ, اور بہت وائرل بھی ہوا تھا. اور ظاہر ہے ان کی بھی شخصیت ایسی تھی. وہ بار بار مجھے وہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب شروع میں جب وہ آئے تو انہیں کیونکہ میرا اور ان کا اس طرح کا کوئی تعارف نہیں تھا, تو جب پروگرام شروع کیا اس وقت تک وہ ذرا سیریس سے بیٹھے ہوئے تھے, اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بس آ گئے ہیں پروگرام میں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب پروگرام ختم ہوا تو مجھے کہتے ہیں آپ آئی کہاں سے, آپ کرتی کیا ہے. اور اس کے بعد ان سے ہمارا ایسا رشتہ ہوا کہ بعد میں وہ جب انڈیا چلے گئے اور دبئی, وہاں سے بھی عید کے موقع پر یا مختلف مواقع پر مجھے ضرور اپنے جو کہتے ہیں نا میسیجز بھیجا کرتے. مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ ان سے مل کر بھی بہت اچھا لگا تھا مجھے. بہت نفیس شخصیت, ان سے میری بھی ایک دفعہ ہوئی ہے ملاقات, لیکن بہت اچھا امپیکٹ چھوڑا. اللہ تعالیٰ ان کو اوپر درجات بلند کرے, بہت کام کر کے گئے وہ. اچھا راگلا یہ بتائیے کہ آج کل آپ کیا کر رہی ہیں, آج کل آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ اچھا پچھلے 3 یا 4 سال سے میں جو تھی اس کے بعد میں نا باقاعدہ پھر یہ ہوا کہ مجھے ہمارے یہاں پر آج ٹی وی کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے باقاعدہ طور پر ہر ہفتے کا ایک پروگرام ہم نے ترتیب دیا, جس میں بات سے بات راہیلہ کے ساتھ, وہ نام
تو ایسا تھا کہ جو اس وقت جو ہے وہ ہر ایک کی زبان پر ہے, کیونکہ یہاں پر امریکہ میں رہتے ہوئے اس طرح کو کوئی شو ہو نہیں رہا تھا. اور یہاں پر رہتے ہوئے میرے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے, بس آپ کو تلاش کرنی ہوتی ہے, اور وہ خوبی اس کو ہائی لائٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس انسان کو خود بھی پتہ چلتا ہے کہ دراصل جس چیز کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا یا دیتی وہ تو بہت اہم تھی. اور اس وجہ سے مجھے ایسا لگا کہ نکالنا پڑتا ہے, اور اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ یہ ضروری نہیں کہ پروگرام میں جو میرے مہمان ہوں وہ کوئی نامور شخصیات ہوں, بلکہ بہت ہی عام سے جو ہمارے جو رہنے والے یہاں تھے پاکستانی کمیونٹی کے لوگ, وہ بھی میرے پروگرام میں آئے. ان کے ساتھ بھی ہم نے بہت ہی اچھے پروگرام کیے. مجھے جیسے ایک ہمارے نیو یارک میں سب کی جانی پہچانی شخصیت ہے, بوٹا ڈھولی کے نام سے, ڈھول بجاتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ پروگرام کر کے مجھے بہت اچھا لگا. دوسری طرف مجھے انڈیا سے جو ہماری ایک شاردا راجن, وہاں کی ایک بہت ہی معروف ایک زمانے کی گلوکارہ تھیں, ان کو اب کوئی جانتا نہیں اتنا زیادہ, لیکن ان کے بڑے مشہور گانے بھی تھے. جب وہ میرے پروگرام میں آئی تھی ان کے ساتھ بھی پروگرام کر کے بہت اچھا لگا. پھر پاکستان سے بہت سے فنکار آئے. پھر غلام علی صاحب کا پروگرام اور فریدہ خانم صاحبہ کا پروگرام تو میری زندگی کا اتنا خوبصورت ترین پروگرام تھا کہ میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی. ان کے ساتھ یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہوسٹ کی یہ خوبی ہوتی ہے, یہی ٹیلنٹ ہوتا ہے ہوسٹ کا, کہ وہ ایسی اپنی باتوں سے اور اپنا جو بھی اس کا یہ ہنر ہے کہ وہ کس طرح سے وہ معلومات اور قیمتی اور بہت مزیدار بنا کے اس پروگرام کو پیش کرے. اور ایک کسی جیسا کہ آپ نے کہا کہ عام لوگوں کا بھی آپ نے انٹرویو کیا ہے, اور ان کے اندر بھی جو چھپا ہوا ہنر ہے جو لوگوں کو نہیں پتا وہ سامنے پیش کیا جائے اس کو, کہ دیکھیے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ غیر تراشیدہ ہیرے اتنے موجود ہیں یہاں پر. تو یہ بڑے کمال کی بات ہے, اور واقعی آپ نے بہت یہاں پر آ کے اپنی کمیونٹی کو دیا ہے, اور قدر کرنی چاہیے ان چیزوں کی. جہاں بھی جو ایسے کام کر رہا ہے اپنی کمیونٹی کو متعارف کرا رہا ہے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کلوز لانے کے لیے, پہچان کرانے کے لیے, بڑی محنت ہوتی ہے اس کام میں. عام لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو. ہاں یہ بات بھی دیکھیے, اصل میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر رہتے ہوئے آپ کے مواقع کی بھی بات ہے کہ مجھے پھر اس کے بعد جیسے میں پاکستان ایمبیسی گئی یہاں سے واشنگٹن, وہاں پر میلاد کا پروگرام تھا, وہاں لوگوں میں متعارف ہوئی, تو مجھے وہاں پر بعد میں ورجینیا میں جو پاکستان ڈے پریڈ کا پروگرام تھا اس میں ہوسٹنگ کا موقع ملا. اور وہ بہت بڑی ایک کمیونٹی ہے وہاں پر, ہماری پاکستانی کمیونٹی, اور وہ پروگرام بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اور اس میں ہر سال جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگوں سے اسٹیج پر سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کا مزہ ہے اس کا بھی ایک الگ ہی تجربہ ہے. دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ہمارے نیو یارک میں ہمارے خاص طور پہ ہمارے جو قونصل جنرل صاحب تھے, راجہ علی اعجاز صاحب, اور ان کی جو وائف تھی عائشہ, ان دونوں کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی. میں سمجھتی ہوں ہماری کمیونٹی کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھے, اور وہ اب تو سعودیہ میں ہمارے پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں, لیکن انہوں نے یہاں پر ہماری پاکستانی کمیونٹی میں ہمیں اپنے ساتھ بہت جوڑ کے رکھا, بہت انوالو کیا اپنے پروگرامز میں. اور ایمبیسی میں باقاعدہ طور پر ہم نے ہر سال کا جو خواتین کا ایک محفل میلاد کا سلسلہ تھا وہ شروع کیا. اور اس کے علاوہ بھی جو شہر کے پروگرامز سے ہماری کمیونٹی جو ہے وہ مختلف حصوں میں ہے. میں سمجھتی ہوں ان کا جو مین پروگرام نیو یارک میں ہوتا ہے مینہٹن میں, وہ امپورٹنٹ ہے, لیکن الگ الگ بھی بہت کمیونٹی کے پروگرامز ہوتے ہیں. اور آپ نے کافی یو این او میں بھی آپ نے کافی پروگرام اور انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں. بالکل. بس وہ اصل میں میری کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں ہماری کمیونٹی کے لیے اگر میری کو صلاحیت یا میرا جو پاکستان کا جو ٹیلی ویژن کا ایکسپیرینس ہے کسی جگہ کام آئے. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ یہاں پر آفیشیلی پاکستان سے کوئی پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے, ان کے پروگرامز میں بھی مجھے جا کر پروگرام کرنے کا موقع ملا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے بھی زندگی میں آپ کو اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ چاہتے ہیں جس جگہ جاتے ہیں وہاں پر بھی اپنے لیے خود بخود اپنی آس پاس کی سراؤنڈنگ میں ویسے ہی لوگوں کی جگہ بنا لیتے ہیں, تو وہ بھی ایک مزیدار چیز ہو جاتی ہے. بہت ماشاءاللہ. اچھا, آپ کو میں نے اکثر ادبی محفلوں میں بھی دیکھا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو کتنی دلچسپی آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو دونوں کو ہمیشہ مشاعروں میں بھی میں نے دیکھا, اور آپ کو دیکھا ادبی محفلوں میں حصہ لیتے ہوئے بھی. تو یہ ادب کا ذوق بھی آپ میں لگتا ہے موجود ہے. جی, اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن و دل میں ہم شروع سے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو جو ہے ادب تو آپ کے اندر خود بخود ہوتا ہی ہے, لیکن ادبی محافل میں جانے کا بھی اتفاق ہوا. اور میری زندگی میں سب سے مزے کی بات یہ کہ پاکستان میں ایک پروگرام تھا جس میں نے سب سے پہلے جا کے ہوسٹنگ کی تھی, وہ ایک مشاعرہ تھا. اور حالانکہ میں نے کبھی کسی مشاعرے کی ہوسٹنگ کی بھی نہیں تھی, اور مجھے لگتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکے گا نا,
لیکن اس وقت مجھے پہلی بار جب راغب مراد آبادی صاحب نے کہا کہ نہیں آپ پروگرام میں آئیے اور آپ اس کی ہوسٹنگ کیجیے، تو مجھے لگا کہ یہ ضرور ہے کہ میں خود شاعرہ نہیں ہوں یا میں باقاعدہ لکھتی نہیں ہوں، لیکن اچھا جو ادب ہے اس کو پڑھنے کا شوق ہے، اور میں آپ کو بھی بہت زیادہ فالو کرتی ہوں، اور جب ہماری جتنی بھی پوسٹ آپ کی آتی ہیں اس پہ میں بار بار کامنٹس بھی ڈالتی ہوں، کیونکہ اچھا ادب سننے میں ہمیشہ مزہ آتا ہے اس کو. بالکل. اور مجھے اس حوالے سے جب میرے پروگرامز بھی ہو رہے تھے تو میں نے ادبی شخصیات کو بھی بہت متعارف کرایا، اور میں چاہتی تھی کہ آپ بھی آئیں، لیکن کیونکہ آپ ذرا دور فاصلے پر تھیں اور کچھ ایسا موقع نہیں بن پایا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے ادب کے حوالے سے آپ کی شاعری جو ہے وہ بہت بڑا ایک قیمتی سرمایہ ہے. اور یہ تو جی بالکل ادبی پروگرامز میں جانے کا جہاں مجھے اتفاق ہوا، مجھے ہمیشہ اچھا لگا کہ میں زندگی میں جتنے بھی یہاں پہ بھی مشاعرے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں ان میں جاتی ہوں اور بہت ہی انجوائے کرتی ہوں. اچھا، میں یہ چاہوں گی، اب ہمارے پروگرام کو ہم اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہیں، تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ کو کسی بھی شاعر کا، میں نے اکثر آپ کو دیکھا ہے اور سنا ہے پڑھتے ہوئے شاعر کا کلام، تو جو بھی آپ کو پسند ہو تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ ضرور پیش کریں جی اپنی ضرور. خوبصورت سریلی آواز میں. بس وہ سب سے پہلے جو ایک میں نے انتخاب کیا ہے وہ مجھے جو ہے وہ پسند ہے خود سے، اور میں چاہتی تھی کہ آج صرف آپ کے پروگرام کے لیے خاص طور پر اسے پڑھوں، بلکہ اس کو اپنی ترنم کے ساتھ پڑھوں، کیونکہ عموماً میں جو وہ پروگرامز میں ترنم کے ساتھ کہیں پڑھتی تو نہیں ہوں، لیکن آج خاص طور پر آپ کے لیے. تو اس کے بعد جو دوسرا کلام ہے وہ میرے بڑے ہی پسندیدہ جو شاعر ہیں ان کا کلام پھر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. پہلے یہ والا کلام. کھلتے پھولوں کی یہ کہانی دل کو نہ یوں تڑپائے بہت، کھلتے پھولوں کی یہ کہانی دل کو نہ یوں تڑپائے بہت، شاخوں پر کم رہنے پائے ہاتھوں میں کملائے بہت، شاخوں پر کم رہنے پائے ہاتھوں میں کملائے بہت، درد محبت کیا کیا بخشے پاس محبت کچھ نہ سہی، درد محبت کیا کیا بخشے پاس محبت کچھ نہ سہی، ایک ستم کا اس کے گلا کیا جس نے کرم فرمائے بہت، ایک ستم کا اس کے گلا کیا جس نے کرم فرمائے بہت، قسمت کا یہ پھیر بھی دیکھا بجھنے والی پیاس بڑھی، قسمت کا یہ پھیر بھی دیکھا بجھنے والی پیاس بڑھی، مٹی ترسی بوند نہ برسی بادل گھر کے آئے بہت، مٹی ترسی بوند نہ برسی بادل گھر کے آئے بہت، کچی کلیاں توڑ کے رکھ دیں پانی میں کھل اٹھنے کو، کچی کلیاں توڑ کے رکھ دیں پانی میں کھل اٹھنے کو، یوں جو تمناؤں سے کھیلے کھیل کے ہم پچھتائے بہت، یوں جو تمناؤں سے کھیلے کھیل کے ہم پچھتائے بہت، شاخوں پر کم رہنے پائے ہاتھوں میں کملائے بہت، انسانوں کا عجائب خانہ ہے تو رضا دلچسپ مقام، انسانوں کا عجائب خانہ ہے تو رضا دلچسپ مقام، جس سے بولو جس کو دیکھو سمجھے کم سمجھائے بہت، جس سے بولو جس کو دیکھو
समझे कम समझाए बहुत, खिलते फूलों की ये कहानी दिल को न यूं तड़पाए बहुत, शाखों पर कम रहने पाए हाथों में कुमलाए बहुत, शाखों पर कम रहने पाए हाथों में कुमलाए बहुत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खुशी हुई है मुझे आज राहिला आपसे बातें करके, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो बातें करके जो हम आमतौर पे नहीं करते इंटरव्यूज में, जो लोग सुनना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अच्छे मौक़ों पे मिलाते रहे, और इस माहौल में आज एक खुशगवार सा जो तो ये जो हमारा I-95 है, इससे हम ये सिलसिला जारी रखेंगे इंशाल्लाह। और ये टेलीविजन का हमारा जो ये इसका चैनल का मकसद है, वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे लोग आसपास हैं और जो कर रहे हैं काम, हम उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों में इंट्रोड्यूस कराएं कि देखें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मिसाल है हमारे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी I-95 की तरफ से मैं आपका। बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वालेकुम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मुना शाह का सलाम कबूल कीजिए। I-95 चैनल की जानिब से हमारे बस में शेरो सुखन में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत मोतबर जो शोरा इकराम में मौजूद हैं, और इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता दूं, जो बज़्म शेरो सुखन है, इसमें 2 तंजीमों का इश्तिराक शामिल है, 2 अदबी तंजीमें जो बहुत अरसे से अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो फाल हैं और अपना काम कर रही हैं। और मकसद वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अदब, शेर व अदब की तरवीज की जाए। हमारी तंजीम जो कि वाशिंगटन DC में 2000 में उसकी बुनियाद पड़ी, और अब 20 साल हो गए हैं वो अपने तमाम तर जो सलाहियतें हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ शोरा हजरात और अदबी शख्सियात को हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे जमा रखते हैं। तो ये तंजीम 20 साल से काम कर रही है। इसके अलावा मिशिगन में जो अदबी तंजीम मजलिस वराक के नाम से है, उसकी रूह रवा है मोहतरमा हमारी नाहिद विद साहिबा, जो बड़ी मेहनत और खूबसूरती से ये काम कर रही हैं। तो मैं इस वक्त जो है मैं आपको इतना बताती चलूं कि ये जो हमने बज़्म सजाई है, बज़्म शेरो सुखन, इसमें दोनों हमारी अदबी तंजीमों का ताउन रहेगा, और साथ ही हमें ताउन हासिल है चैनल I-95। ये एक टीवी चैनल है जिसपे हम ये प्रोग्राम पेश करेंगे इंशाल्लाह। और मैं चाहूंगी कि इसके साथ ही मोहतरमा नाहिद विद साहिबा जो है वो अपनी तंजीम का कुछ तारुफ कराएं और मुशायरे का आगाज भी करें। नाहिद विद। बहुत शुक्रिया मौना शहाब साहिबा, आपने मजलिस वराक, अदबी तंजीम मजलिस वराक के बारे में मुख्तसरन बताया, तो थोड़ा सा कुछ मैं भी ऐड करती हूँ कि अदबी तंजीम मजलिस वराक मिशिगन USA पिछले 5 बरस से बाकायदगी के साथ मुशायरे मुनक्कद कर रही है, और अब हम हफ्तावार अपने चुनिंदा शोरा के साथ चैनल I-95 के लिए बज़्म शेरो सुखन मुनक्कद किया करेंगे। 2 अदबी तंजीमों जो कि उर्दू अदबी मरकज़ और अदबी तंजीम मजलिस वराक के बैनर तले। तो मैं अपनी गज़ल के साथ आज के मुशायरे का आगाज़ करती हूँ, आप तमाम दोस्तों की इजाज़त से। जी इरशाद इरशाद। शिद्दते गिरिया है, सूरा यासीन मुझको काफ़ी है। शिद्दते गिरिया की तलाफ़ी है, सूरा यासीन मुझको काफ़ी है। मौसमे रंजे रायगानी में, मौसमे रंजे रायगानी में, इसमें रब्बी है जो कि शाफ़ी है।
इसमें रब्बी है जो कि शाफी है, سبحان اللہ. दिल हमेशा रहा तेरे हक में, दिल हमेशा रहा तेरे हक में, इससे आगे तो सब इजाफी है, बहुत इससे अच्छा। आगे तो सब इजाफी है, तेरी आंखों के सच को सच माना, तेरी आंखों के सच को सच माना, क्या ये ईमान के मुनाफी है, तेरी आंखों के सच को सच माना, क्या ये ईमान के मुनाफी है, तुझ सिवा कुछ तलब नहीं दिल को, तुझ सिवा कुछ तलब नहीं दिल को, अब तो ये सबसे इनहराफी है, अब तो ये सबसे इनहराफी है, एक झटका यकीन तोड़ गया, एक झटका यकीन तोड़ गया, यानी तेरा भी दिल गुलाफी है, واہ واہ. यानी तेरा भी दिल गुलाफी है, वक्त अभी अपने हाथ में है दोस्त, वक्त अभी अपने हाथ में है दोस्त, छोड़ वो सब जो इख्तलाफी है, छोड़ वो सब जो इख्तलाफी है, शिद्दते गिरिया की तलाफी है, सूरा यासीन मुझको काफी है. बहुत शुक्रिया. अब मैं दाद का कलाम देती हूँ अदबी मरकज की रूह रवा मोना शहाब साहिबा को कि वो अपना कलाम पेश करें. वैसे तो हम यहाँ बैठे थे अपने मेहमानों को सुनने के लिए, लेकिन जाहिर है कि जो रिवायत है उस लिहाज से हम कुछ जरूर मैं पेश करूंगी. इससे पहले मैं एक बात आप हजरात से कहना चाह रही हूँ कि किसी के पास से कोई आवाज आ रही है जो प्रोग्राम में डिस्टरबेंस कर रही है, तो जरा प्लीज चेक कर लीजिएगा किसी का फोन तो खुला नहीं रह गया या कोई ऐसा. मैंने अपना फोन चेक किया है तो मेरा फोन तो बंद है. अब बेहतर है जी, अब बेहतर है. ये बात का स्पीड प्रॉब्लम करता है जी, शायद ये वजह हो. चलिए खैर, क्योंकि यहाँ पे हमारे माशाल्लाह सब नौजवान शायर मौजूद है, सीनियर्स कोई मुझे नजर नहीं आ रहे, तो मुझे अपनी नज्म का ख्याल आ गया था जो मैं आप लोगों के नाम करना चाहती हूँ, और इसका नाम ही है नौजवान शायरों के नाम. कि दौरे हाजिर के नौजवान शायर, दौरे हाजिर के नौजवान शायर क्या गजब का खिताब रखते हैं, दौरे हाजिर के नौजवान शायर क्या गजब का खिताब रखते हैं, सूरत आफताब जीते हैं, फितरत माहताब रखते हैं. सूरत आफताब जीते हैं, फितरत माहताब रखते हैं, खारो खस के नगर में रहकर भी, खारो खस के नगर में रहकर भी अपने चेहरे गुलाब रखते हैं. क्या खारो खस के नगर में रहकर भी अपने चेहरे गुलाब रखते हैं. कुछ है ऐसे जो मीर साहब सा, कुछ है ऐसे जो मीर साहब सा दिले खाना खराब रखते हैं. क्या बात है, कुछ है ऐसे जो मीर साहब सा दिले खाना खराब रखते हैं, जो है उशाक शायरे मशरिक, जो है उशाक शायरे मशरिक अपनी आंखों में ख्वाब रखते हैं. क्या बात है, जो है उशाक शायरे मशरिक अपनी आंखों में ख्वाब रखते हैं. इनमें जो है नजीर के परताव, इनमें जो है नजीर के परताव वो अवामी खिताब रखते हैं. क्या कहना है, इनमें जो है नजीर के परताव वो अवामी खिताब रखते हैं, और फैजो फराज की हामी जुर्रत इनकलाब रखते हैं. वाह, और फैजो फराज की हामी जुर्रत इनकलाब रखते हैं. हर कदम जो नदीम के हैं वो, हर कदम जो नदीम के हैं वो फिक्र फन लाजवाब रखते हैं. जो हिमायत में है हिमायत की, जो हिमायत में है हिमायत की लहजाए पुरशबाब रखते हैं.
جو حمایت میں ہیں حمایت کی لہجے پر شباب رکھتے ہیں، ہم تو غالب کی معتقد ٹھہرے، ہم تو غالب کی معتقد ٹھہرے، مختصر سی کتاب رکھتے ہیں. واہ ہم تو غالب کے معتقد ٹھہرے، مختصر سی کتاب رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اب ہم آگے محفل کو بڑھاتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا شہر کراچی ایک شعر و ادب کا ایک اہم مرکز ہے. ظاہر ایک بہت بڑا قدیم شہر ہے، تاریخی شہر ہے. وہاں مشاعروں میں اکثر کئی جو تازہ کار لہجے ہیں وہ سننے کا موقع ملتا ہے. پچھلے سال ایک مشاعرے میں شریک تھی اور ایک نوجوان شاعر انتہائی منفرد لہجہ اور دل پذیر کلام کے ساتھ ان کے انداز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا. عام طور پہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح سے متاثر کرے اور کہ بزم کی کیفیت ہی بدل دے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری بزم شعر و سخن میں آج وہ شاعر موجود ہے. نام ان کا ہے اورنگزیب. کراچی یونیورسٹی سے ماشاءاللہ ماسٹرز کی ڈگری اور پوسٹ ڈگری لے چکے ہیں. آج کل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ایک نجی چینل میں آپ صحافت کے سے بھی وابستہ ہیں اور ان کا ایک مجموعہ کلام بنائے حیرت کے نام سے منظر عام پہ آ چکا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایسی تازہ کار اور منفرد لہجوں کی ہماری شعر و ادب کو بہت ضرورت ہے. ان کا ایک شعر پڑھتی چلوں کہ چھوڑ گزشتہ عہد کی باتیں کون مرا اور کون جیا. چھوڑ تم نے گزشتہ اورنگزیب عہد کو کی باتیں کون مرا اور کون جیا. مجھ سے مل میں عہد روا ہوں اورنگزیب ہے نام میرا. جی اورنگزیب آپ کا کلام شکریہ سننے آپ کا. ہم جی بالکل، میں بلکہ اسی غزل کے کچھ اشعار سے ارشاد. اورنگزیب کی آواز نہیں آ رہی. جی ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی. میں اسی غزل کے اشعار سے شروع کرتا ہوں اور آپ سب کی اجازت سے، ندیم بھائی آپ کی اجازت سے مطلب پیش کرتا ہوں کہ کون جنوں کی عقل کو پہنچے کس پہ کھلے ہنگام میرا. کون جنوں کی عقل کو پہنچے کس پہ کھلے ہنگام میرا. عشق سے کیسے بھانپ سکو گے خون میں ہے کوہرام میرا. سبحان کوئی تو ساتھ گزرے جس میں دو تہذیبیں وصل کریں. کوئی تو ساتھ گزرے جس میں دو تہذیبیں وصل کریں. کھینچ لوں میں زنار بدن پر باندھ لے تو احرام میرا. آیا ہوں بازار میں بکنے میں خود اپنی مرضی سے. آیا ہوں بازار میں بکنے میں خود اپنی مرضی سے. ورنہ کس میں دم ہے اتنا کون لگائے دام میرا. آیا ہوں بازار میں بکنے میں خود اپنی مرضی سے. ورنہ کس میں دم ہے اتنا کون لگائے دام میرا. ہرے بھرے انسان کو کیسے ہجر کی آگ نے زرد کیا. ہرے بھرے انسان کو کیسے ہجر کی آگ نے زرد کیا. اب بھی عشق کرے گا پیارے دیکھ تو لے انجام میرا. کیا بات ہے، کیا بات. مطلب پیش کرتا ہوں کہ چھوڑ گزشتہ عہد کی باتیں کون مرا اور کون جیا. چھوڑ گزشتہ عہد کی باتیں کون مرا اور کون جیا. مجھ سے مل میں عہد رواں ہوں اورنگزیب ہے نام میرا. کیا حوصلہ ہے آپ کا ماشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. میں بس مختصر کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے جو ہے وہ سینئرز کو اور ندیم بھائی کو خاص کر اور باقی تمام احباب کو جو ہے وہ سن سکیں. ارے نہیں آپ سنائیے جتنا. آپ کیوں نہیں ابھی تو آپ کو ابھی 2 غزلیں اور سنانی ہیں. اچھا چلے میں ایک چھوٹی بہر میں کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں کہ مطلب دیکھیے کہ کیوں الجھنے لگی ہوا مجھ سے